لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ اہل ایمان مسلمان بھائی اور بزرگ دوستوں، اللہ عز و جل کی رضا اور اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کی تلاش اور جستجو اور چاہت میں اللہ کے اس گھر یعنی مسجد جو فکر شاہ والی مسجد کہلاتی ہے، اس میں جمع ہونے والے میرے بھائیوں، دھیان سے توجہ سے سنیے گا۔ ایک قرآن کی آیت ہے اور دو حدیث شریف۔ قرآن کی آیت جب بولی جائے تو یہ سمجھو کہ ایک ایسی یقینی بات پیش کی جانے والی ہے کہ جسے مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہ مانا، 50-50 مانا، گاڑی نہیں چلے گی۔ اس کو تو 100% بالکل پختہ کہ یہی ہے، اس کے سوا نہیں۔ اگر اس کے سوا ذرا 1% بھی، آدھا فیصد بھی، کوٹا فیصد بھی اگر دل میں خیال ہو کہ جو قرآن میں ہے، کوٹا فیصد بھی شاید اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، تو میرے بھائیوں، دنیا کے کسی مدرسے اور دارالفتہ سے پوچھ لو، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام نہیں، ایمان نہیں ہے اس کے دل میں۔ اسے کہا جائے گا کہ یہ نہیں کہا جائے گا ایمان کمزور ہے، نہیں کہا جائے گا ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں۔ اللہ عز و جل کی جو باتیں ہیں وہ 100% ہے، یعنی قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور ایک ایک کلمہ اور ایک ایک حرف یہ بالکل سچ ہے۔ اگر کوئی مثلا الحمدللہ میں الحمد کا انکار کر دے تو بھی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی تو بس یہ سمجھو کہ جو بات قرآن اور حدیث کے حوالے سے پیش کی جائے گی، اسے کہتے ہیں ایمان میرے بھائی۔ سب سے بنیادی اور مین اور امپورٹنٹ اور اہم زندگی میں یہ سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ دلوں میں ایمان اگر پختہ ہو اور اللہ کی ذات پر یقین ہو اور اللہ کے وعدے اور وعیدوں کو ہم واقعی معنی میں سچا سمجھے، یہی تو دراصل فکر تھی نا ان اکابر کی، ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہی فکر تھی کہ امت کے اندر ابھی بنا ہوا نہیں ہے، اور ماننا جسے ماننا کہتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک ہے کسی چیز کا جاننا، پہچاننا، سمجھنا، اور ایک ہے ماننا اور مان کر کے عمل کرنا۔ اگر صرف جاننا ہو اور جاننے سے مسلمان ہو جائے تو اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، میرے بھائیو دھیان سے سنیے گا،
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا، رسول ہونا اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو آدمی دور سے، تمام ہزاروں شکلوں میں دور سے دیکھ کے شکل کو پہچان لیتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اتنی اچھی طرح سے یہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ جو نبی امی مکہ معظمہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی برحق ہے، رسول برحق ہے، ان کو آنا تھا، ان کی پیشین گوئی ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور جب حضور تشریف لے آئے تو وہ چھپانے لگے۔ اس سے پہلے تو مشرکین کے مقابلے میں باتیں کرتے تھے کہ ایسا نبی آنے والا، یہ وہ، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ماننا نہیں تھا، جی تو جان تو گئے، پہچان تو گئے، لیکن مانے نہیں۔ تو میرے پیاروں، میرے بھائیوں مسلمانوں، ان کو اللہ نے مسلمان نہیں شمار کیا، جی ان کو اللہ نے مسلمان نہیں شمار کیا۔ بہت سے لوگ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آتے تھے، جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن ان کا نام اللہ کے رجسٹر میں مسلمانوں میں نہیں تھا، منافقین میں تھا۔ کیوں؟ ظاہر میں کچھ چیزیں تھی، ظاہر صرف ظاہر داری، اندر سے دل میں ایمان اور یقین والی کیفیت نہیں تھی۔ میرے پیاروں، بہت درد دل سے آپ کی خیر اور بھلائی کے لیے بات کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ اندر چیک کرتے رہنا چاہیے کتنا ایمان ہے دل میں۔ مثلا ایک عالم آئے اور انہوں نے قرآن سنایا اور قرآن کی آیت سنائی کہ بھائی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سودی لین دین کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑتے تو تمہارا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے، یہ ترجمہ ہے۔ تو اے وہ مسلم اور اے وہ مرد مومن، کس جرأت کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ، کیا ذہن میں لے کے تو چل رہا ہے کہ میں مجھے دکان کھولنی ہے تو مجھے بینک سے سود لینا ہے، مجھے کھیتی کرنی ہے بینک سے سود لینا ہے، مجھے کاروبار کرنا ہے سود لینا ہے، بڑا بزنس اٹھانا ہے سود پہ چلانا ہے؟ یعنی کیا ہے ذہن، کس سوچ سے چلا ہے آگے؟ ہم جکڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں اللہ کی مشیت میں، جکڑے ہوئے۔ ان قلوب العباد، جی اللہ کے بندوں کے دل بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ عز و جل جس طرح چاہتے ہیں ان کو پھیرتے ہیں۔ تو میں اور آپ جب جکڑے ہوئے ہیں تو اللہ کو ناراض کر کے، اللہ سے بغاوت مول لے کے اور اللہ کے دین کے خلاف چل کر، اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے، کیسے یہ شکل، کیسے یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ بریک لگا دے گا آدمی، رک جائے گا، کیا کہے گا؟ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، اللہ کی مرضی چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ ایک نظر بھائی، ایک نظر، 2 نہیں، ایمان کا چشمہ لگائیں اور اس نظر سے دیکھیں، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، پتہ پتہ اللہ عز و جل کے فیصلے کے تلے دبا ہوا ہے، ہل نہیں سکتی کوئی چیز اپنی جگہ سے جب تک اللہ کی رضا، اللہ کا فیصلہ نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، جو شخص اپنے کاروبار میں، معاملات میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، لینے دینے میں، شادی بیاہ میں، روزانہ کی ڈیلنگ میں، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے سلوک میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، وہ کیا سوچ کے کر رہا ہے
طاقت والے کو، سپریم پاور کو جو سب سے بڑا ہے، جس کے قبضے میں آپ اور آپ کے دل اور آپ کے کاروبار اور ہماری زندگی کی ہر نقل و حرکت، ہر چھوٹی بڑی شے میرے بھائیو جس کے قبضے میں ہو، یعنی میرے بیان کو چھوڑو لیکن آپ اپنے طور پر کبھی غور کرو، اپنے طور پر صرف گھر میں بیٹھ کے اتنا سوچو کہ جس کے قبضے میں سب کچھ، میری اپنی صحت، میری بیوی بچوں کی صحت، میرا اپنا کاروبار، آگے بچوں کی شادیوں کے معاملات، ان کو اولاد ملے نہ ملے، شادی ہو بچوں کی نہ ہو، اولاد ملنے کے بعد وہ اولاد فرما بردار ہو، نافرمان ہو، کیا ہو، کیسی ہو، پہلی اینٹ تعمیر کی، پہلی اینٹ جو رکھو میرے بھائیو، بنیاد جو رکھو شروع میں، اسے ٹیڑھی مت رکھو، اگر وہ ٹیڑھی نہیں ہوگی، سیدھی ہوگی، ساری عمارت سیدھی چلتی رہے گی۔ اگر مومن کی زندگی کی بنا اور بنیاد اور مومن کی زندگی کا پہلا قدم شروع ہی میں بس وہ ایک فیصلہ لے لے، کیا فیصلہ؟ بھائی فیصلہ میرا دیکھو یہ ہے، صاف بات ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں، میری زندگی کا فیصلہ یہ ہے، ایک ہی فیصلہ ہے کہ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ چھوڑتا رہے، دنیا والوں کو چھوڑنا چھوڑ دو، تم میرے قبر میں میرے ساتھ جاؤ گے۔ آج جب شادی کا موقع آیا اور رسومات کا نمبر آیا تو ساری رسموں کو پورا کرنے کے لیے ادھر سے خالہ کا، ادھر سے ماموں کا، ادھر سے تایا کا، ادھر سے چچا کا، کبھی اکیلوں کا فون آ رہا ہے، کبھی سارے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، مولوی یہ ہم نے اپنے بیٹے کو مولوی کیا بنا لیا یار، اس نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا، اس بیٹے کو اپنے مولوی کیا بنایا، اس نے تو ہم کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ایک مولانا مجھے سنا رہے تھے، ابھی کچھ دنوں پہلے فارغ ہوئے، اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، کہ بھئی ہم نے دین پڑھا، دین سیکھا، جماعتوں میں گئے تو جان لیے ہم کہ اللہ کی مان کے چلنے میں کامیابی ہے، اور ظاہر کے کتنے نقشے کامیابی کے ہوں لیکن اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہ ناکامی ہو کے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے یہ جان لیا تو جب میرے نکاح کا نمبر آیا، میں نے اپنے سب گھر والوں سے کہا دیکھو بھائی، ایک طرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، میں نے یہ جانا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے آقا مدنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملا ہے، اور دیکھو میں نے جو کچھ جانا ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے جانے سے پہلے بھی بہت روئے ہیں، بہت تڑپے ہیں، بہت لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، اور لمبے لمبے سجدے کر کے اس امت کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے، اور بجا لکھا ہے، صحیح لکھا ہے کہ اگر آج امت نے کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا کہ جو کافروں میں ہو اور اس امت میں کہ مسلمانوں میں نہ ہو، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ دعائیں نہ ہوتی تو ہم تو بھائی زمین کے اوپر جینے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ حقیقی بات یہ ہے، یہ زمین ہمیں پٹک کے دے کے مار دیتی، کیونکہ زمین سکت نہیں رکھتی اللہ کی نافرمانی کرنے کی، تو نافرمانوں کو پٹک دیتی ہے، پھٹ جاتی ہے اور اندر گھس جاتے ہم، اور روز زلزلے اور یہ سارا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے عالم نے یہ کہا کہ تم لوگ چاہتے ہو رسم و رواج کرنا، دھوم دھام سے شادی کرنا، اسراف فضول خرچی ہوگی، ڈی جے بجیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میوزک چلا، میوزک کا چلانے کا مطلب کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں اور میں دنیا میں آیا ہوں، اور میرے آنے کی اغراض و مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ میں دنیا میں گانے بجانے کو مٹانے آیا ہوں۔ اے مسلمانوں، دل کے کان کھول کے سنو، وہ فرد مومن جو ایمان کا دعویٰ کر کے 5 وقت مسجد میں آتا ہے، جس دن اس کے ہاں شادی ہوتی ہے اور یہ ڈی جے بجتے اور گانے بج رہے ہیں اور میوزک چل رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے زبان حال سے اے میرے نبی محمد، آپ مٹانے آئے ہیں، ہم کھڑے ہیں آپ کے مقابلے میں، ہم دیکھتے ہیں آپ کیسے مٹائیں گے، ہم مٹنے نہیں دیں گے، ہم مٹنے نہیں دیں گے۔ زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا، نہ تو خود ان سب چیزوں کو رکھتا اور نہ اپنی رشتہ داریوں میں رکھنے دیتا، اور جو رکھتا تو اس کے یہاں شریک نہ ہوتا۔ کیوں؟ تم میرے آقا کے طریقوں کو پامال کر رہے ہو اور سنتوں کے جنازے گھر سے نکال رہے ہو، اور یہ چاہتے ہو میں تمہارا ساتھ دوں؟ عقل سے سوچ لیجئے، 2-3 پارٹیاں ہیں جن میں آپس میں اختلاف ہے، تو اس کا ادھر نہیں جاتا، اس کا ادھر نہیں جاتا، اس کا ادھر نہیں جاتا، اور اگر چلا گیا تو پارٹی کا بڑا لیڈر اس کو نکال دے گا اپنی پارٹی سے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں نے جب شادی کا موقع آیا تو ہر ایک مجھے الگ الگ سمجھاوے۔ مولوی صاحب اتنے سخت نہیں ہوا کرتے، زمانے کے حالات دیکھو کیسے ہیں۔
وہ زمانہ گیا 50-100 سال پہلے کا، جب سادگی سے ساری چیزیں ہو جاتی تھی اور بات چلتی تھی۔ اب کوئی نہ پوچھے، اگر سادگی سے اگر سادگی کا نام لوگے اور یہ سب باتیں کرو گے، اور مزید اب تو داڑھی والوں کے لیے رشتے ملنا مشکل۔ جہاں رشتے جاتا ہے تو بچی کہتی ہے داڑھی والا نہیں چاہیے مجھ کو، ایسا اور ویسا اور فلاں اور فلاں، ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ میں نے سناتا رہتا ہوں، میں اپنی خالہ کے یہاں گیا تو کچھ چیزیں تھی تو میں ان کو سمجھایا، جب سمجھایا تو اس نے کہا امجد اس کے بغیر آج کل کام نہیں چلتا، تم تو بات تو کر رہے ہو، بتاؤ تو سارے کر رہے، سب نہیں کر رہے کیا؟ پڑھے لکھے بھی کر رہے، بے پڑھے لکھے بھی کر رہے ہیں، حالات ایسے ہیں، اب نہیں چل رہا ہے کام ان کے بغیر۔ تو میں نے خالہ سے کو پکڑ لیا، میں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ کام نہیں چلتا؟ سمجھاؤ مجھے کام نہ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ کام سے کیا مطلب ہے؟ کھانا پینا، لباس، مکان، عزت، گاڑی، اولاد، شادی، کیا مطلب ہے؟ یعنی کام سے کیا؟ یعنی جو پورے طور پہ دین پہ چلیں گے اور یہ فیصلہ کریں گے اے میرے اللہ میں آپ کا پورا پورا وفادار ہوں، ایک سانس میرا آپ کی معصیت و نافرمانی میں گزرے، میرے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ عز و جل اتنے بے وفا ہیں العیاذ باللہ کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے جب آپ کو مدد کی ضرورت پیش آئے گی اور ساری مخلوق آپ سے منہ موڑے گی۔ خدا وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی قسم تم نے اور میں نے اپنے اللہ سے وفا کر کے نہیں دیکھی، ورنہ اللہ کی رحمتوں کو بارشوں کی طرح برستے ہوئے اپنے اوپر اپنے گھروں پر پاؤ گے تم۔ ہم نے صرف مخلوق سے وفا کر کے دیکھی ہے، ہم نے ان فانی فنا ہونے والے اور بے وفاؤں سے جو وفا کا کچھ بھی حرف نہیں جانتے، ہمارا پیارا اللہ تو خدا کی قسم اتنا با وفا ہے کہ اعلان ہے حدیث میں تم میری طرف ایک بالشت تو آ میرے بندے، ایک بالشت تو آ، میں اتنا آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ میں اتنا آؤں گا، تم میری طرف پہلے چل کے آؤ میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ اور ایسے ہی آتے ہیں جنہوں نے وفا کی۔ مولانا الیاس بانی جماعت تبلیغ خاندان کیوں پھول رہا ہے پھل رہا ہے؟ شیخ الاسلام مدنی جنہوں نے وفا کی خاندان کیوں پھول رہا ہے پھل رہا ہے؟ حضرت شیخ زکریا خاندان کیوں پھول رہا ہے پھل رہا ہے؟ اے دنیا کے دھوکوں میں پڑے ہوئے انسانوں، یہ جملے اپنے پاس رکھو کہ اگر تم پورے دین پر چلو گے تو کام نہیں چلے گا۔ کون کہتا ہے کام نہیں چلے گا؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب صرف اس زمین پر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حکم چلتا ہے اور کسی کی نہیں چلتی۔ تو جو خدا کا پورا وفادار ہو، تم یہ کہتے ہو کام نہیں چلے گا، اس کا کام ایسا چلے گا کہ یہ دنیا کے رنگ رلیوں پہ فدا ہونے والے اور دھوکوں میں پڑے ہوئے دیکھ دیکھ کے اس کو رشک کریں گے، رشک کریں گے، رشک کریں گے۔ میرے شیخ نور اللہ مرقدہ عجیب انداز سے کہتے تھے ایسے پیارے کریم اللہ سے پالا پڑا ہے، پھر بھی تم میرے یارو کہاں دور بھٹکے پھر رہے ہو۔ اللہ سے وفا کر کے ہم دیکھیں اور کہہ دیں کہ لا الہ کے بعد صرف الا اللہ ہے، الا البرادری، الا الچچا، الا التایا، الا الکاروبار، الا المعاشرہ اور الا، یہ سارا کچھ نہیں ہے۔ لا الہ کے بعد صرف الا اللہ ہے، میں سب کی نفی کر چکا ہوں، میں صرف ایک اللہ کو اپنے مانتا ہوں، وہی میرا خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کے سامنے جانا ہے، پیشی ہونی ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وجود دیا، شکل دی، صورت دی، جان دی، قوت دی، بدن میں جو کچھ دیا سارا اس کا دیا ہوا ہے۔ اے برادری والوں اور اے میری قوم کے لوگوں، محلے اور علاقے کے لوگوں، تم مجھے نافرمانی کے لیے اکسا کے یہ کہتے ہو کام نہیں چلتا۔ کیا مطلب کام نہیں چلتا؟ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگوں میں ہیں، فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ دین پہ چل کے پورا کام نہیں چلتا، زمانہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ گویا زبان حال سے یوں کہتا ہے کہ اب اس کائنات میں شیطانی نظام چل رہا ہے، رحمانی نظام اب ختم ہو چکا ہے۔ غور کر لیں، جو یوں کہے کہ تم شیطان کی بات مانو، گناہ شیطان کے کام ہے، نافرمانی شیطان کا بہکاوا ہے، جی نفس و شیطان کی چالیں ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پامال کرنا اور ان کے جنازوں کو۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہے، تمام پہلوؤں سے غور کرتے ہیں،
ہر پہلو سے جائزہ لیتے ہیں. ایوری تھنگ از کمپلیٹ, ایوری تھنگ از پرفیکٹ. یس, ایوری تھنگ از کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ. سو اینڈ سو از ہیپی, فلاں فلاں خوش ہے. نہیں وہ خوش نہیں ہے. چلو میاں وقت ایسا آیا ہے, چلتے ہیں بات کرتے ہیں. ارے بھائی اس نے تو تمہارا بہت کچھ کر رکھا ہے, ذلیل ہو جاؤ گے تم اس کے پاس جاؤ گے تو. کہتا ہے آج تو ذلت بھی گوارا ہے, کسی بھی طرح ہو کچھ بھی ہو, سارا خاندان راضی ہونا چاہیے, شریک ہونا چاہیے. اے مرد مومن, تو نے کبھی یہ سوچا جس نے تجھے مال دیا, جس نے تجھے یہ دن دکھائے, جس نے تجھے اولاد دی, کیا اولاد دینے کا اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی یہی حق تھا کہ جب اس کی خوشیوں کا موقع آئے تو جس نے دی ہے اسے ناراض کر کے چلو؟ لا الہ الا اللہ. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستو, ایمان ایک ریئلٹی ہے. ایمان زندگی میں ایک انقلاب ہے. ایمان زندگی میں بہت بڑی تبدیلی ہے. ایمان زندگی کے رخ کو پلٹ لینے کا نام ہے. ہم مسلمان 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 کہتے ہیں. اسلام کا معنی ہے گردن بطاعت نہادن, یعنی ایک بندہ مومن و مسلم یہ کہتا ہے الہ العالمین زندگی کے ہر شعبے میں, ہر میدان میں, ہر لائن میں نے اپنے اوپر, اپنے بچوں پر, اپنے گھر والوں پر, کاروبار پر, میری معاشرت, معاملت, تجارت اور زندگی کے ہر میدان, ہر لائن میں آج سے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں آپ کے. جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کا چلے گا, میری اپنی منمانی آج سے کچھ نہیں چلے گی. جب صحابہ نے یہ بات اوڑھ لی اور صحابہ کے دلوں میں یہ بات موجزن ہو گئی اور اتر گئی اور بیٹھ گئی, تو میرے بھائیوں ایک ہم ہیں آج جس کا جہاں جی چاہا کاٹ دیا, ٹکڑے کر دیے, جس کا جہاں جی چاہا جو چاہا کر دیا. ساری دنیا تماشا دیکھتی ہے, اللہ کی مدد کہاں. غیر بھی کہتے ہیں مسلمانوں کہاں تمہارا خدا. میرے عزیز اور بھائیوں, ہمارا خدا موجود ہے, اپنی اسی شان کے ساتھ موجود ہے, انہی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ موجود ہے, اپنی اسی شان خدائی کے ساتھ موجود ہے, وہاں کوئی کمی نہیں. لیکن یہ جو جملہ ہے مسلمانوں کہاں ہے تمہارا خدا, سوال یہ ہے مسلمانوں کا تو خدا ہے لیکن مسلمان کہاں ہے. لکھ دیا بڑوں نے, لکھ دیا کتابوں میں, مسلمان در گور اور مسلمانی در کتاب. مسلمان قبر میں چلے گئے ہیں اور مسلمانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ہائے ہائے تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب, تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب, تیرا چھٹنا ہے غضب, اور یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے. اور نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بہبودی نہ دیکھ, مرضی حق پر نظر رکھ مصلحت کوئی نہ دیکھ. مصلحتیں دیکھ دیکھ کے ہم مسائل بدلتے ہیں, دین بدلتے ہیں, شریعت بدلتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. ارے بھئی شریعت کے خلاف ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے. یہ بڑے بڑے ٹی وی اور مووی اور فلمیں بناؤ گے اور یہ عورتیں یہاں سے باہر نکل کے ایسا لباس پہن کے شادیوں میں جا رہی ہے کہ کیا اس کو لباس کہا جائے. حدیث پاک میں آیا قیامت سے پہلے ایسا لباس عورتیں پہنیں گی کہ کاسیات عاریات, وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لوگوں کی نگاہوں میں, لیکن اللہ عز و جل کی نگاہوں میں وہ ننگی ہوں گی, ننگی. پینٹ ٹاپ پہنا جا رہا ہے, پینٹ شرٹ پہنی جا رہا ہے, عورت پینٹ شرٹ پہن رہی ہے. کہاں تو مرد کو کہا جائے تو کہاں پینٹ شرٹ پہنے پھر رہا ہے. اگر گھٹنے سے ناف تک تو نے پینٹ پہنی اور وہ پینٹ ٹائٹ ہوئی, ٹائٹ جس میں سائز نظر آ رہا ہو, ساری دنیا کے فتاوا میں دارالفتہ میں جا کے پوچھ لو, یہ پینٹ پہننا منع ہے, منع ہے, منع ہے. اور اس کی طرف دیکھنا گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے. اور نماز تو ہوگی, نماز تو ہو جائے گی کیونکہ کھال نظر نہیں آ رہی ہے, مگر حکماً یہ آدمی ننگا ہے, ننگا ننگا. ایک بڑے اللہ والے فرماتے تھے 4-6 مہینے پہلے, کیا کہیں, کس کو کہیں, کیا ہوا مسلمانوں کو کہ مسجدوں میں ننگے پڑے ہیں. اور اب تو ایسی پینٹ چلی ہے, یہ یہاں تک کی چلی ہے, یہاں تک. وہ جمعے میں آئیں گے کتنے جوان, دین تو سیکھا نہیں, مسئلے مسائل کا بیچاروں کو پتہ نہیں, کالج گئے, اسکول گئے, اتنا جانتے ہیں جمعہ پڑھنا ہے. جب وہ جاتے ہیں سجدے میں تو یہ سارا پورا یہاں سے سطر کھلا ہے. میرے پیارے, میں کبھی کبھی ٹوکتا ہوں, میرے پیارے تو محنت کر کے آیا, سب کچھ کر کے آیا, تیری نماز تو ہوئی نہیں. تو وہ اسی وقت یوں کرتا ہے. میں نے کہا اب کیا ہوتا ہے, جمعہ تو پڑھ لیا تو نے, اب سنتوں میں یہ کر رہا ہے, اب کیا ہوتا ہے.
ایک مولانا کے گھر سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے میسیج آیا کہ جی میری بیوی بہت اصرار کرتی ہے پینٹ ٹاپ پہننے پر، کیا کروں میں کیسے؟ میں نے کہا اس کو سمجھاؤ یہ گناہ ہے سب۔ وہ کہتی ہے شوہر کے سامنے۔ میں نے کہا شوہر کے سامنے ستر کھولنا جائز ہے بے شک، لیکن یہ لباس فاسقات، فاجرات اور زانیات اور فلمی اداکارائیں یہ ان کا لباس ہے، اس سے اس کے ساتھ محبت اور تعلق چھلکتا ہے، اور پھر اسی کو پہن کے محفلوں میں مجلسوں میں ادھر ادھر عورتوں میں جائیں گی اور ایک بڑی عبایا پہنی اور چلی جا رہی ہے۔ یہ دین ہے، ایمان ہے۔ بہرحال یہ تو ضمناً بات آئی، میں تو یہ عرض کر رہا تھا۔ وہ مولوی صاحب مجھے ملے، کہنے لگے، ساروں نے مجھے گھیر لیا، ایک ایک پہلے سمجھانے لگے۔ جب میری بات سب وہ نہیں چل سکی ان کی بات، تو سارے اکٹھے ہوئے، چچا، تایا، خالو، ماموں سب جمع ہو گئے، اور جمع ہو کے کہنے لگے بھائی مولوی صاحب اچھا ایک بات تو بتاؤ، کہیں تم نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا کیا اپنے جو مولوی تم بنے ہو کہ بھائی بڑوں کی بات کو ٹھکرانا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جی نا، ایسا تو نہیں پڑھا میں نے، بڑوں کی بات تو ماننی چاہیے بھائی، بالکل یہ تو آپ صحیح کہتے ہیں۔ تو پھر یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تایا ہیں، یہ خالو ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ تمہیں بتا رہے ہیں، تم بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہہ لی آپ نے؟ کہ جی کہہ لی۔ ٹھیک، آپ نے ابھی یہ کہا کہ بڑے کی بات ماننی چاہیے، تو میرے معظم محترم چچا اور تایا اور فلاں، ایک سوال چھوٹا سا ہے، تم بڑے ہو یا اللہ بڑا ہے؟ سر پٹکنے لگ گئے، جواب کچھ نہیں تھا۔ جب جواب نہیں تھا جی تو کہہ کے اٹھے، پر مولوی ہے، مولوی کہاں قابو میں آوے، چلو چھوڑ دو اسے، یہ قابو میں نہیں آوے گا، ہمارے قابو میں کیا نہیں آوے گا؟ جب سرداران قریش اور کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ادھر کی باتیں کرتے، تو جا کے کیا کہتے کہ ہم تو خاموش چپ چاپ چلے آئے، وہ کسی کی ماننے کو تیار نہیں۔ گیا ایک بہت زوردار انداز سے گیا، میں جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاؤں گا ان کا علاج کر کے آؤں گا۔ انہیں شاید جنات وغیرہ کچھ چپٹ گئے، کچھ جنون وغیرہ ہے، کوئی بیماری ہے یا کیا ہے، گیا اپنے سارے بڑوں کا پیغام لے کے گیا، اور جا کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر بیماری ہے، ہم نے فیصلہ کیا جان لڑا دیں گے، ساری دولت خرچ کر دیں گے آپ کو علاج کرنے کے لیے، اور اگر آپ کو جنات جادو وغیرہ ہے میں اس کا بہت ماہر ہوں، میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں اور سارے جنات جادوؤں کو دور کر سکتا ہوں۔ کہلی بات اپنی کہلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات کہہ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ کے خلاصہ بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں، کہہ کے فارغ ہو گئے کہ ہاں ہو گیا۔ سنیے اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب إلى آخر الآية۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پڑھی تو وہ جو گیا تھا بڑا وہ بن کر کے شکار کرنے، بیچارہ خود شکار ہو گیا۔ کیا کہا؟ اے میری قوم، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو اس نے مجھے سنایا ہے، میں بڑا ماہر ہوں ان ساری چیزوں کا۔ وہ کس کا کلام ہے؟ شاعر کا کلام ہے۔ وہ کس کا کلام ہے؟ جادوگر کا کلام ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، وہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ جادوگر کا کلام ہے، وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ قوم بولی، اچھا ہو گیا تو بھی مسلمان ہو گیا لگتا ہے، پھر گیا تو بھی ہم سے پھر گیا۔ کیا کہے؟ اثر ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے میرے بھائی؟ دین کا معاملہ، دین کا ہم جانتے کہاں ہیں دین شریعت؟ ہم تو میرے بھائیوں واقف، اور واقف کیسے ہوں؟ واقف تو جب ہو کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی فکر ہو۔ ہمارے اندر فکر ہی نہیں،
سب کچھ ہونا چاہیے، ساری چیزیں ملے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، دین اپنی اولاد کو پہنچانے کا کتنا فکر ہے۔ یہ قرآن میں نے پڑھا، آپ قرآن رات کو اٹھ کے پڑھو اور دیکھو کیسے انوارات، کیسی شعائیں اور لہریں نکلتی ہے سکون کی، اور کیسی شعائیں نکلتی ہے، کیسی گھر میں خوشبوئیں پھیلتی ہے، اور گھر معطر اور منور اور روشن اور چمکدار قرآن کے انوارات سے ہوتا ہے۔ مگر اب تو چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور سوتے ہوئے ٹی وی ہے، VCR ہے، نیٹ ہے، اور بڑے بڑے موبائل ہیں، ان میں اگر گھر میں 4 ہیں تو چاروں جو ہے اپنی گود میں ڈالے ہوئے بیٹھے بھی ہیں اور باتیں بھی نہیں کر رہے، بیٹھے ہیں اور اسی کے اندر کھود کرید کرنے میں ساری گندگی غلاظت میں اپنی زندگی اور عمر تباہ ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ کا نوجوان، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اس موبائل کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے، تباہ۔ کیوں؟ جو اس میں نظر آ رہا ہے، سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا النظر سهم من سہام ابلیس مسموم۔ یہ جو نظر تم ڈالتے ہو غیر محرم پر، چاہے ڈالو موبائل میں، چاہے ڈالو بازاروں میں، چاہے ڈالو شادیوں میں، چاہے ڈالو کزن پر، چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، خالہ زاد، چاہے ڈالو اپنی بیوی کی بہنوں پر، اور چاہے تم اے شوہر کے بھائیوں، اے شوہر کے بھائیوں، تم اس کی بیوی پر ڈالو جو تمہاری بھابھی کہلاتی ہے، چاہے اس پر ڈالو، یہ ساری نظریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو بہت بھاری سخت بات ہے۔ بھائی دین سے ہٹ کر کچھ ہو تو سخت کہنا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو دیور ہوتا ہے، دیور جیٹھ، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا کیا مسئلہ ہے پردے وغیرہ کا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا الحم الموت۔ یہ جو شوہر کے بھائی ہیں بیوی کے لیے نہیں، اور جو بھابھی جو ہے ان کے لیے یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ موت ہے، موت۔ موت جس طرح شیر سے بچنا چاہیے، درندے سے بچنا چاہیے، آگ سے بچنا چاہیے، جی بندوق کی گولی سے بچنا چاہیے، اسی طرح اسے چاہیے وہ ان سے بچے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے علماء لکھتے ہیں موت کیوں فرمایا؟ اجنبی آدمی جب گھر میں آتا ہے تو سارے محلے والے دیکھتے ہیں کون ہے، کیوں آیا، کب گیا، کس وقت آیا، تو اس کو ذرا خدشہ اور اندر ذرا تھوڑا وہ لگا رہتا ہے، ڈاؤٹ، جاؤں نہ جاؤں، اور یہ تو گھر میں آنے جانے والا رات دن۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، اسی طرح جو سالیاں ہوتی ہے، سالیاں، ان سے پردہ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے نکاح جائز، جہاں نکاح جائز، خالہ زاد، مامو زاد، تایا زاد، چچا زاد کتنے پھنسے ہوئے ہیں اور دل دے کے ان کو حال سے بے حال ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی، اتنی بڑی چیز ہے۔ میں لندن میں گیا، افریقہ میں جماعت میں ایک مرتبہ بعض علاقوں میں گیا، تو جس گھر پہ کنڈی کھٹکھٹاویں، نوک کریں باہر سے السلام علیکم، عورت بولے گڈ مارننگ، میں نے کہا گڈ مارننگ، السلام علیکم، ہم سمجھے شاید غلط گھر میں آ گئے، بھائی فلاں سے ملنا تھا کہ ہی وینٹ فار ورک، وہ تو کام پہ گیا ہے۔ میں نے کہا واٹ از ہز نیم؟ سلیم۔ واٹ از ہز نیم؟ عبد الرحمن۔ واٹ از نیم؟ فلاں فلاں۔ نام رہ گیا صرف مسلمان کا، مذہب بدل دیا بیوی کے چکر میں، اور بیوی نے مذہب بدل دیا شوہر کی خاطر، چھوڑ کے چلی گئی مذہب کو۔ ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں معمولی، میرے بھائی یہ اتنی خطرناک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت ہے، موت۔ دبئی میں آیا، چند سال پہلے کی بات ہے، آفس میں جا کے بیٹھا ایک آدمی کے پاس جس سے میں کچھ کام کرتا تھا کاروباری، تو سر پکڑے ایسے بیٹھا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ نام نہیں لیتا کیونکہ کبھی سنتے سنتے اس کے پاس پہنچے سوچے گا میرا قصہ بتا رہے ہیں جی۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا بس کیا بتاؤں آپ کو، میں تو یہاں رہتا ہوں نا، 4-5-6 مہینے میں ایک بار جاتا ہوں، میری بیوی تو میرے شوہر میرے بھائی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ بھائی اس کو وہ کر لیا، اس کو اچک لیا ہے مجھ سے۔ ایک لڑکا مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہوا، پھر جامعہ میں یونیورسٹی میں گیا، جب یونیورسٹی میں گیا تو ان دنوں میں
اس کی بیوی نے دیکھا کہ میری بہن کے میسیجز وغیرہ اس کے پاس آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کیوں؟ اس سے پہلے وہ جاتا تھا، سب بہنیں بیٹھی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، وہ بھی کچن میں بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، باتیں ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب وہ آیا ہوا تھا اپنی سسرال میں، تو ایک دن جب صبح کو وہ اٹھے سب کے سب، تو میرے بھائیوں اس کی بیوی بھی وہاں موجود، مدر ان لو بھی، فادر ان لو بھی، سب موجود، لیکن وہ غائب اور بیوی کی ایک بہن غائب۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ الاسلام۔ الاسلام کا معنی ہے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک یہ کہہ دے بندے مومن کہ الہ العالمین اس پوری کائنات پر، یہ جو میری چھوٹی سی کائنات ہے، اس پوری کائنات پر میں نے اس کو مسلم حکومت بنایا ہے، اس پر پوری کائنات پر ہے میرے رب، آپ کا حکم نافذ اور جاری ہے۔ اور اللہ کے نبی جو بتاتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے میرے بھائی، تو آگے ہمیں گنجائش باقی رہتی ہی نہیں۔ سختی ہے بھائی، یہ تو بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، کوئی سختی نہیں۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، جی اس پر عمل کر کے دیکھو، آج بھی ہیں الحمدللہ۔ ایسا نہیں وہ جملہ تھا نا، کام نہیں چلتا، کام نہیں چلتا۔ میں نے خالہ سے کہا تھا، میں نے کہا اگر کام نہیں چلتا تو پھر تو ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جی آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے جتنے بھائی بہنیں ہیں ان کی تو نہ شادی ہونی چاہیے تھی، نہ بچے ہونے چاہیے تھے، نہ کاروبار ہونا چاہیے تھا، نہ انہیں کھانا ملتا، نہ پینا ملتا، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کام نہیں چلتا۔ اور ہم جیسے کتنے ہیں؟ جی یہ میرے بھائیوں شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندے سے چاہتے ہیں اے بندے تو میری اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، جن کاموں میں تو اٹکا ہوا ہے یہ کام تو سارے میں تیرے بناؤں گا، میں بناؤں گا، میں زندگی میں سکون میں دوں گا، چین اطمینان کی لائف میں دوں گا، مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر میں بناؤں گا، اولاد کو فرما بردار میں کروں گا، تیری جوان بیٹیوں کے لیے جوڑے میں دوں گا، ان کو جوڑا دے کر ان میں محبت میں دوں گا، ان میں محبت دے کے ان کو اولاد میں دوں گا، ان کو اولاد دے کر پھر ان اولاد کو ایسا فرما بردار کہ ماں باپ کے سامنے چوں بھی نہ کرے۔ یہ کب ہوگا؟ ہم خود اللہ کے فرما بردار ہوں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کبھی کبھی نکل کے گھوڑے پہ سواری کرتا ہوں تو گھوڑا مجھے اچھے سے سواری اپنے اوپر نہیں دیتا، ذرا ان بن کرتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کوئی بات ہے، لوٹ کے گھر میں 2 رکعت پڑھتا ہوں صلاۃ التوبہ کی، الہ العالمین مجھ سے خطا ہوئی، یہ گھوڑا مجھے سواری نہیں دے رہا ہے، آپ معاف فرما دیجئے۔ اب جو جاتا ہوں حالت پلٹی ہوئی۔ تو صرف میرے بھائیوں کوئی معمولی سی بات ہونے سے گھوڑا سواری نہیں دے رہا، میں نے اللہ کے حکموں کو توڑا تو میری بیوی کیوں نہیں لڑے گی مجھ سے؟ کیوں نہیں لڑے گی؟ میں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کا غصہ اور لعنت کے کاموں میں نظر بد جانتے ہو، یہ جو نظر ڈلتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے اسے اپنی رحمت سے دور کر دینا۔ یہ حضور کی بد دعا ہے، اے اللہ جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھے اسے ملعون کر دینا۔ حضور فرما رہے ملعون، یہ حال ہمارا ہے، لمبے لمبے فونوں میں بیٹھے ساری جوانی اپنی تباہ کر رہے ہیں، برباد۔ اب یہ چاہتے ہیں سکون بھی ملے، ہر طرف میری عزت بھی ہو اور میں اطمینان کی زندگی بھی گزاروں۔ سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر، سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوی پر، بدون حکم خدا سائن صدا پھر کیسے پا جاتا۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں سن لو، اللہ کی یاد ہی میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین ہی میں دلوں کا اطمینان ہے، باقی کسی دوسری چیز میں نہیں ہے۔ یہاں تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے دین میں سکون کم ملے گا، سکون جب ملے گا کہ جب آپ اس طرح دین میں آ جائیں جس طرح کہ مچھلی کہاں آتی ہے؟ پانی میں آتی ہے۔ ندیم میں یہ گلاس ذرا اوپر پکڑ لو پانی کا،
یہ میں بنگلہ دیش میں جاتا ہوں تو ان کو مثال دیتا ہوں مچھلی کی، اس لیے وہ بہت سمجھتے ہیں مچھلی کو بہت کھاتے ہیں. یہ ہے مچھلی، آپ نے اس کو اتنی مچھلی ڈالی اس میں اور ڈال کے کہا فش ہاؤ آر یو، ہاؤ یو فیلنگ فش، مچھلی کیسا لگ رہا ہے، کیا محسوس کر رہی ہے؟ وہ کہے گی ظالم میرے اوپر رحم کر خدا کے لیے، کیا تجھے پانی میں ڈالا تو میں نے پانی میں ڈالا، یہ اتنی کیوں پکڑ رکھی میری دم، چلو اور ڈال دیتا ہوں، یہ اتنی ڈال دی ساری چلی گئی. اب کیا حال ہے مچھلی؟ اب کہتی ہے ابھی بھی میرا حال ٹھیک نہیں ہے، یہ پوری ڈالو تو مجھے سکون ملے گا. نماز تو پڑھ لی، جا کے ٹی وی میں بیٹھ گیا، زکوٰۃ تو دے دی، ننگی فلمیں بھی دیکھ لی، صدقات تو دے دیے، میوزک اور ڈانس بھی کرا لیا شادیوں میں اور رسمیں بھی کرا لی، ساری رسم و رواج اور اسراف و فضول خرچی. جی جماعت میں تو نکل گیا لیکن کاروبار سارا سود پہ جا کے کھڑا ہو کے گیا ہے. میرے بھائیو، اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں بندے سے سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک پورا کا پورا اللہ کے حکموں میں ڈوب جا. تیری آنکھیں، تیری زبان، تیرے کان، تیرا دل، تیری زبان، تیرے دماغ، سارا اللہ کے لیے ہو جانا چاہیے. زبان سے بڑی مزیدار محبوبہ سے باتیں کر رہا ہے. جی کانوں میں لڑ لگائی ہے جوان نے اور رات کو کمرے میں ایسے سویا ہے، سوتے سوتے وہ فون میں ساری گندگی غلاظت چل رہی ہے. دیکھتے دیکھتے یعنی کان زنا کرتے کرتے سو رہے ہیں، آنکھیں زنا کرتی کرتی سو رہی ہے، زبان زنا کرتی کرتی سو رہی ہے. زنا کرتی کرتی کیا کہہ رہے ہو مولانا؟ یہ بھی کوئی زنا ہے؟ ہم زنا کہاں کر رہے ہیں؟ کیسی بات بول رہے ہیں آپ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا غیر محرم سے بات کرنا ہے، کانوں کا زنا ان کی باتیں سننا ہے، اور دل کا زنا اندر اندر مزے لینا ہے. بھئی مولانا اور مولویوں کے پاس اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں. اور میرے پیاروں اگلی بات کہہ دوں، آپ کی بھلائی کے لیے بتا رہا ہوں، مجھے آپ سے کچھ چاہیے نہیں، آپ کی بھلائی اور خیر کے لیے بتا رہا ہوں. خدا کی قسم ان گناہوں میں پھنسنے کے بعد اللہ عز و جل انسان کا دنیا کا سکون بھی چھین لیتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو ہائے ہائے بڑا مسئلہ، بڑے مسائل کا سامنا ہوگا. مگر جوان بیچارہ سمجھتا نہیں، ایسا عادی ہو گیا، بس بستر میں گیا، جوانی ہے، صحت ٹھیک ہے، پنکھا چل رہا ہے، ایئر کنڈیشن چلا ہوا ہے، موسم اچھا ہے، سہانی رات ہے، لیا فون، گھنٹوں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے. اماں ابا گھر میں بیٹھے ہیں، بیچاری ماں بھی بیٹھی، ابا بھی بیٹھا. ابا تو خیر کچھ سو بھی جاتا ہے جلدی، لیکن ماں کو کہاں نیند آئے، 10-11 بجے تک ابا بھی بیٹھا رہا، بیٹا پتہ نہیں کہاں گیا ہوا ہے بھائی دوستوں میں. جی ادھر نشے کا عادی ہو گیا، ادھر سگریٹ پینے لگا، ادھر یہ کرنے لگا، ادھر وہ کرنے لگا. اب وہ بیچارے دونوں بیٹھے ہیں، 12 بج گئے 1 بج گئے، ماں تو بیٹھی بیچاری، اس سے تو نیند نہ آئے. جیسے ہی کوئی آہٹ ہو، سنائی دے، کان کھڑے ہو جائیں، شاید میرا بیٹا ہے. ذرا کھڑی ہو، دیکھے اوہ یہ تو برابر میں کوئی آیا ہے، ادھر آیا ہے. 2 بجے کبھی آ رہا ہے، کبھی 1:30 بجے آ رہا ہے. بیٹا کہاں تھے تم، یہ وہ، اور بجائے اس کے کہ امی کو کہتا، جی ناراض ہو کے کہتا ہے، آپ لوگ مجھ سے پلیز پلیز ڈونٹ آسک می آل دیس فنی کوسچن. I am telling you people from tomorrow, you people don't ask me all these funny questions. And I am telling you people, if you are going to ask me again, then from tomorrow I am not going to come to your house. یہ عجیب عجیب سوال نہ کیا کرو، کہاں تھا، کیوں دیر سے آیا، کس کے پاس تھا، کیا کر رہا تھا، یہ ایسی باتیں ہم سے مت پوچھا کرو. اور اگر آپ لوگ پوچھیں گے کل سے، تو میں تو آنا ہی بند کر دوں گا، اس گھر میں آؤں گا ہی نہیں. اب بیچاری ماں کے نیچے سے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، اس لیے کہ ماں کی محبت اللہ اکبر کبیرہ. باپ تو کہہ بھی دے گا بھگو اس نالائق کو یہاں سے، اور یہ ہے فلاں فلاں، لیکن ماں پوچھو اس کے دل سے. اللہ نے کچھ عجیب نظام بنایا ہے، ہائے ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ کی نشانی، خدا کی قسم، زمین و آسمان کے ہر شے میں جاؤ اور اللہ کی نشانی کو تلاش کرو. میں آج صبح ٹہل رہا تھا تو بڑے بڑے پرندے درختوں کے اوپر تھے. جی سیر تھوڑی واکنگ کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک مہمان تھے. میں نے کہا میرے عزیز تم نے کبھی نظر ڈالی، دیکھو یہ پرندے کیسے مزے میں پھر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. یہ جگہ جہاں میں ٹہل رہا ہوں، یہاں صبح میں ہم جب بچے تھے چھوٹے تو لا کے جال ڈالا کرتے تھے. جی چھوٹے چھوٹے تھے،
فجر کی اذان ہوئی اور چلے جلدی سے لا کے جال ڈالا، کبوتر آتے تھے چگتے تھے، اور ابھی تو یہ ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا، یہ تو بیچارہ بستر میں سو رہا ہے، اور کبوتر اور پرندے یہ سارے اپنی خوراکیں لے لے کے اب مزے سے، نو ٹینشن نو ڈپریشن، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی اداسی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں۔ جاؤ دیکھو کیسے درختوں پر اور کھمبوں پر اور تاروں پر اور مکانوں پہ مزے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی کیسی باتیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرنے لگو جیسا بھروسے کا حق ہے تو اللہ عز و جل تمہیں ایسی روزی دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں، صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے لوٹتے ہیں۔ لیکن شرط ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، دل دل میں اللہ سے باتیں ہوتی ہے۔ تو میں ایک دن ایسے سوچ رہا تھا تو شیطان آیا اور آ کے کہنے لگا، اے یہ کبوتر، اس کی کیا خوراک ہے، اتنی سی کہیں سے بھی مل جائے گی، اس میں کیا بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے یہ۔ خواب میں ایک دن میں یہی تقریر جاری تھی اور میں نے دیکھا بہت انسان ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھرے ہوئے ہیں، اور میں بڑے جوش کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اے لوگو، میں تمہیں اپنے اس کائنات کے خدا کے ہونے کی دلیل دیتا ہوں۔ اگر اس کائنات کا کوئی رب اور پالنے والا اور کوئی اللہ اور خدا نہ ہوتا تو مجھے اور آپ کو روزانہ پتہ نہیں کتنے پرندے راستے میں روڈوں پر مردہ ملا کرتے۔ کبوتر تو کیوں مر گیا؟ جی مرنے کے قریب ہے، وہ کہتا، زبان حال سے میں بتا رہا ہوں، وہ بولتا جی 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، 4 دن سے کچھ نہیں ملا۔ کہاں کبوتر کا اسٹاک روم ہے، کہاں غلہ ہے اس کے پاس، کہاں پینے کا سامان ہے؟ آگے بڑھو، چلو اگر اس کے پاس کچھ مان بھی لو، جب اس کے بچے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کیا نظام ہے، وہ جاتا ہے اور لے کے آتا ہے اور بچوں کا الگ سے لے کے آتا ہے، الگ سے۔ تو شیطان آیا، کہنے لگا، کبوتر میں کیا تم نے دلیل نکالی، چھوٹا چھوٹا اتنا سا تو کہیں سے مل جائے کھانے کے لیے؟ تو میں نے اسے فوراً کہا، ظالم مردود، مجھے بہکا مت، مجھے یہ بتا، وہ جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی اور شیر جنگلوں میں افریقہ کے پھر رہے ہیں، جن کی روزی کا کوئی انتظام رات میں نہیں ہوتا، اگلے دن میں صبح میں کون ہے جو ان کا انتظام کرتا ہے؟ یقین بگڑ گئے، یقین بگڑ گئے۔ دے دو دھوکہ، دے دو دھوکہ، لوٹ لو اس کا، دبا لو اس کا پیسہ، قرضہ نہیں دے رہے، ارے بھائی بزنس نہیں ہے، تمہیں کیا پتا ہے، تم روز آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، قرضہ پہلے دے دے میرے پیارے، مر گیا تو بہت بھاری مسئلہ ہے۔ ایک اللہ والے کا واقعہ دیکھا، لکھا ہے کہ جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا کہ سب ٹھیک ہے، بیڑا پار ہے، لیکن روکا ہوا ہوں جنت میں جانے سے۔ کیوں روکے ہوئے؟ بِإِبْرَةٍ اسْتَعَرْتُهَا مِنْ أَحَدٍ یا من جارن، ایک سوئی میں نے پڑوسی سے مانگ کے لے لی تھی، وہ واپس نہ کر سکا، موت آ گئی۔ اللہ اللہ، آج تو سوئی کیا، پہاڑ کے پہاڑ ہم نے نگل رکھے ہیں، کتنوں کے پلاٹ دبا رکھے ہیں، زمینیں دبا رکھی ہے، کیا کیا کچھ نہیں کر رکھا ہم نے۔ میرے پیارو، دنیا میں ٹھیک ہے تمہاری طاقت ہے، روب ہے، تم ڈانٹ دیتے ہو، قوت دکھا دیتے ہو، لڑائی پہ آ جاتے ہو، وہ سامنے بیچارہ ویک آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، ضعیف ہے، اور وہ قابل رحم ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں تمہارا جو جی چاہے کر لو، لیکن جب بات نکل گئی تو تم کو بتاتا چلوں، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے مرنے کے بعد جب پورا انصاف کیا جائے گا، اللہ عز و جل سب کو جمع کریں گے، یہاں تک کہ میرے پیارو بھائیو، اللہ عز و جل ایک اس کو بکرے کو جو بے سینگ والا تھا زندہ کریں گے، جس بکرے نے اس کو مارا تھا اسے زندہ کریں گے، اور دونوں سے کہیں گے، بے سینگ والے بکرے، کھالا پار میں تو بدھا ہوا تھا، اور یہ جو برابر میں تھا تیرے بار بار تجھے ٹکر مارتا تھا، لیکن تیرے پاس سینگ نہیں تھے نا، لے اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ 50 دفعہ اس نے سینگ مارے تھے، مار 50 دفعہ اس کے سینگ،
جب وہ مال کے بدلہ لے کے فارغ ہو جائے گا اللہ کہیں گے مٹی ہو جاؤ، تو سارے جانور مٹی ہو جائیں گے۔ ابن آدم یہ انسان وہاں حاضر ہوگا۔ کھالا پار کا بڑا حاجی صاحب ہے، کیا کہنے صاحب، ہر سال 15 سال سے حج کو جاتے ہیں، اور رمضان کا عمرہ ہے ہر سال، اور 4 مہینے لگاتے ہیں ہر سال، اور چلے اور مسجد میں پڑے رہتے ہیں۔ آئے حاضر ہوئے، میدان قیامت قائم ہے، یہ جی آئے حاضر ہوئے، کیا لائے؟ جھولی بھری ہے، ایسی بھری ہے کہ بس یوں سمجھ لو کہ ایک قدم آگے اور جنت میں گئے، بس ایسے بھرا بڑا وہ مال، سارا اعمال کا ڈھیر ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائیو، جب اللہ عز و جل عدل و انصاف کریں گے تو اس شخص پر جس کے حق ہیں وہ سارے لائن لگا کے آ جائیں گے۔ بہن لائن میں کھڑی ہو گئی، کیوں جی؟ بہن کھڑی ہو گئی، جس کا پلاٹ دبایا کھڑا ہو گیا، جس کا قرضہ دبایا کھڑا ہو گیا، جس کی زمین دبائی روپیہ پیسہ چھینا کھڑا ہو گیا، جس کو مارا پیٹا کھڑا ہو گیا، جس پہ تہمت لگائی کھڑا ہو گیا، جس کی غیبت کی تھی کھڑا ہوا ہے، جس کو قتل کیا تھا، لائن میں سب کھڑے ہیں۔ بہن کہے گی یا اللہ اس نے تو میری میراثی نہیں دی تھی، میرا یہ بھائی تھا، میں اس کی بہن تھی، اور آپ نے قانون اتارا تھا قرآن میں کہ ابا کے انتقال کے بعد 3 حصے بنا لو، 1 دے دو بہن کو، 2 رکھ لے بھائی۔ اس نے تو مجھے پیسہ بھی نہیں دیا، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، یا اللہ میرا بدلہ چاہیے۔ 25 پیسے چونی کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، جہاں واسطہ پڑے گا اللہ کے نبی کی باتیں وہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ مفتی عبدالرؤف سکھروی نے فتاویٰ کی کتاب میں لکھا ہے 54 کے بدلے 700 مقبول نمازیں۔ اب یہ بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مرکز کی مسجد میں ایک مولانا آئے تھے افریقہ والے، انہوں نے بیان کیا تو آتے ہی تجھے فون نہیں کیا تھا میں نے؟ کیا یہاں لگی ہے کہنے کے لیے کہ میرا حق نہیں دیا تھا اس نے؟ کیسے نہیں دیا تھا میں نے؟ جب فون کیا تو کیا بولی تھی تو کہتی تھی نہیں بھائی نہیں، کس کے کہنے میں آ گیا آپ، کیوں خام خواہ ایسا کر رہے ہو، مجھے نہیں ہے ضرورت۔ بھول گئی اب یہاں بہن جواب دے گی یا اللہ تعالیٰ رسم و رواج کی وجہ سے دباؤ میں آ کے میں نے اس کو انکار کیا تھا۔ ان مولانا نے یہ مسئلہ بھی اس کو بتایا تھا کہ جب تک بہن کا قبضہ نہ دلا دو، اس کے ہاتھوں میں نہ دے دو، اس وقت تک اس کا معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ساری دنیا کا فتویٰ ہے یہ، بہن کی میراث جب تک اس کے قبضے میں نہ دو اور پھر وہ تمہیں دے دے تب تو صحیح ہے، قبضے میں نہ دو، وہ کہتے ہیں معاف، اور قبضے میں دے کے ظاہر کر دو اس پر کہ بہن میں صرف رسمی طور پہ نہیں دے رہا ہوں، اللہ کا ایک حکم ہے اور اس حکم کی قیمت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ ہائے ہائے کتنے بیچارے کہہ دیں گے مولانا اتنا بھاری مسئلہ نہ بتاؤ، کروڑوں کا معاملہ ہے، کروڑوں کا، بہن کو دینے چلوں سارا محلہ کہے گا پاگل کو دیکھو تو کروڑ بہنوں ہی کو دے کے جا رہا ہوں، بہنوں ہی پوچھے تجھے کبھی؟ گھاس بھی نہیں ڈالتا، دماغ خراب ہو گیا، کہہ رہا میں تو 1/3 بہن کو دوں، ارے بہن کو دے مطلب بہنوں ہی کو دے رہے ہو، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ میرے اللہ کا ایک حکم، تم کیا کروڑ کی بات کر رہے ہو، ساری زمین اور آسمان کو ایک پلے میں رکھ دو، میرے رب کے ایک حکم کو ایک پلے میں رکھ دو، یہ زمین اور آسمان اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جذبات کی باتیں نہیں میرے بھائیوں، جذبات میں نہ سمجھو، ڈھنگ سے سمجھو۔ تم نے سنو میری بات، 1 کروڑ نکالا، کیوں؟ الہ العالمین آج بات سمجھ میں آئی، آپ کا حکم ہے شریعت کا، جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم، اے اللہ تیری یاد و محبت میں غم کا پہاڑ، تیرے عشق میں کوہ غم، سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، بس اب تو یہ ٹھان لی ہے اللہ کی مان کے چلنی ہے۔ آپ نے 1 کروڑ نکالے، اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں 2-3 منٹ، اللہ کا نظام چلتا کیسے ہے، کیسے چلتا ہے آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ 1 کروڑ نکالے، دوسرا آپ کا بھائی ہے جس نے پیسہ نہیں دیا، سارا لیے ہوئے ہے، اچھا ٹھیک چلو بڑھو آگے۔ جس نے 1 کروڑ نکالے، اللہ نے اسے ایسی اولاد دی جو بڑی فرمانبردار،
اور سب کی صحتیں بھی ماشاءاللہ، اور حوادث اور مصائب اور مصیبتوں سے بھی سب کو بچا لیا، اور ایکسیڈنٹ ہے جی، کینسر ہے اور ہارٹ اٹیک ہے اور وہ ہے، ساری بلاؤں سے، اللہ بلا سے اس کو بچا لیا جی۔ کیسے بچاتے ہیں اللہ سناؤں؟ میرے پاس ایک کتاب ہے، میں نے لکھی، چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتا ہوں میں، حرام تو کھایا مگر کیا کھویا اور کیا پایا، اتنی موٹی ایک کتاب لکھی، ہم بہنوں اور یتیموں کو میراث کیوں نہیں دیتے۔ دو، ایک کتاب لکھی، اگر ہم نے سودی لین دین نہ چھوڑا تو۔ یہ ایک کتاب ہے، وہ حضرت والا کی ہے۔ بہرحال ایسے چھوٹے چھوٹے رسالے، تو میں نے اس میں کچھ واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ جلدی سے نقل کرتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ ہو، تاکہ آپ سمجھ لیں اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے۔ میں نے اس میں واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص نکلے اپنے بیٹے کے ساتھ 12-15 لاکھ کی گاڑی میں، چلے آگے کو، تیز چل رہی تھی گاڑی، ٹرک آیا اور ٹرک نے آ کے اس گاڑی کو ایسے ٹکر ماری، لڑکے کا حال سے بے حال ہو گیا اور گاڑی بھی چورا ہو کے ختم ہو گئی، جا کے بھرتی ہو گیا دلی ہاسپٹل میں، اور وہاں سے فون آ رہا ہے، حضرت حالت بہت خراب ہے۔ یہ قصہ پیش آ گیا، تیز گاڑی تھی، ٹرک آیا اور مار کر کے ایسا اس کا بالکل اس کو بھوسا کر دیا۔ چلو مال تو 10-15 لاکھ گیا تو گیا، بیٹے کی حالت بہت نازک ہے جی، دعا کیجیے گا۔ دوسرا قصہ سنو، حضرت آج تو بس بہت بڑا حادثہ ہو جاتا، بال بچ گئے۔ میں نکلا اپنے بیٹے کے ساتھ، نئی برین نیو گاڑی بھی خرید کے لائے ہیں، اور بیٹا چلا رہا تھا گاڑی، بس ٹرک سامنے آیا، یہ تو اتفاق سے اس نے بڑے زور سے بریک مار دیے۔ اگر بہت زور سے بریک نہ مارتا یا گاڑی کے بریک ذرا خراب ہوتے، آج ہم بھی گئے تھے اور ہماری گاڑی بھی گئی تھی۔ اتفاق سے بریک مار دیے۔ اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا دنیا میں، نہیں میرے بھائیو، اللہ کو یہاں بچانا تھا تمہارے حلال کی وجہ سے، اور وہاں اس کو مبتلا کرنا تھا جی۔ آگے سنو، دوسرا قصہ بتاتا ہوں۔ بیوی کو لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس، درد ہو رہا، اچھا لو ٹیبلٹ، درد ٹھیک ہو گیا۔ پھر گیا مہینے کے بعد، پھر درد ہو رہا ہے، پھر کچھ دوائی دی، کچھ ٹھیک سا ہو گیا، کچھ طبیعت خراب سی رہی۔ 2-3 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا بھائی اسے چیک اپ کرا لو، مجھے تو کچھ خطرہ لگ رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ جو گیا چیک اپ کرانے کے لیے، تو پتہ چلا اوفو، یہ تو کینسر بڑے آخری سٹیجز میں چل رہا ہے، آخری درجے پہ چل رہا ہے، اس کا تو علاج بھی مشکل ہے۔ اب ماں باپ اولاد سب کا سمجھ لو سکون درہم برہم ہو گیا، اور سن کے گھر میں کوہرام مچ گیا، اور حال سے بے حال، اور ہاسپٹلوں کے چکر، یہ انجیکشن، یہ ٹیسٹ، اور یہ اور وہ۔ دوسرا قصہ سناتا ہوں، گیا اپنی بیوی کو لے کے، درد ہے، ڈاکٹر نے دیکھا بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ درد نارمل نہیں ہے، بس میرے دل میں آ رہا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسے ٹیسٹ کرا لو۔ اسی پہلے ہی نمبر پر لے گیا، ٹیسٹ کرایا، آ گئے وہ جراثیم کینسر کے، رپورٹ دکھائی، ڈاکٹر نے کہا دیکھا، اور بس شکر مناؤ کہ یہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے، اس کا علاج ہے، فکر نہ کرو، چند مہینوں میں اس کا علاج ختم ہو جائے گا، یہ دوائی لے لو۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، اس ڈاکٹر کے دل میں ڈالنے والا اور اس کی فکروں میں اس کا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یعنی مریض کے دل میں ڈالنا کہ فلاں کے پاس لے جاؤ، اور ڈاکٹر کے دل میں ڈالنا کیا نسخہ دینا ہے، کیا مرض تجویز کرنا ہے، یہ سارا اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے، یہ اتفاقات نہیں ہوتے۔ میں کس طرح سمجھاؤں، کس طرح بتاؤں، جب اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہوتا ہے اور قدم قدم پہ اللہ کا حکم مان کے چلتا ہے، اور حلال کھانے میں تو اتنا محتاط کہ شبے کا بھی کہیں آ گیا، لو بھائی ہمیں نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے بچاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کی ساری اولاد فرمانبردار بنا دی، اور دوسرے کی ساری اولاد باہر پھر رہی ہے پیسے کھوتی کھناتی ہوئی، اور اگر باپ نے ذرا کچھ کہا تو میدان میں آ کے بندوق لے کے آ گئے، زیادہ نہ بولنا، زیادہ بولو گے تو کام تمام کر دیں گے ہم، ہاں یہ زمین اور یہ پراپرٹی اور یہ جائیدادیں آپ اب تمہاری نہیں ہے، ہمارا حق ہے، ہم کو دو۔ پچھلے سال جب میں آیا میرے سامنے کیسا قصہ، بیٹے نے کہا لے آ تو اپنے حامیوں کو، میں دیکھ لوں گا، اور مجھے اتنی زمین چاہیے میرے نام کر، ورنہ میں تجھے یہ کر دوں گا، اور باپ کو کہہ رہا ہے
تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، چلو میں اپنے بیان کو ذرا سمیٹ دوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شروع میں بات یہیں سے شروع ہوئی، ہم ہیں مسلمان، اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اور پورے بدن پر اس کے جسم کا ہر عضو اللہ کا فرمانبردار ہو، آنکھیں ہو، کان ہو۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حدیث شریف سنائی، آنکھوں کا زنا یہ ہے دیکھنا، کانوں کا زنا غور کرو، جو آدمی بری نظر ڈالتا ہے کہیں، اللہ کے یہاں اسے 3 برے نام ملتے ہیں، 3 برے نام، 3 برے نام میرے حضرت کی بتائی ہوئی بات ہے یہ۔ نمبر 1، او خدا کے نافرمان، کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے کہا تھا نظر نیچی رکھ، تو دیکھ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اے ملعون، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ فرمایا۔ اور نمبر 3، او زانی، آنکھ تیری زنا کر رہی، کان زنا کر رہے ہیں، دل زنا کر رہا ہے۔ 3 برے لقب سے سڑک پہ چلتے ہوئے کسی جوان کو جس نے غلط نظر ڈالی ہو، فلمیں دیکھی ہو، غلط سلط عورتوں کو دیکھا ہو، اس کو ذرا کہہ کے تو دیکھو یہ 3 لقب۔ میرے بھائیو، آج تو جوانی ہے، ہم جوانی میں مست ہیں، یاد رکھو وہ دن بڑی جلدی آ رہا ہے جب یہ سارا عیش اور جوانی ساری صاف ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے جنازے میں جا رہے تھے، کسی نے ان سے پوچھا حضرت یہ کس کا جنازہ؟ فرمایا تیرا۔ مذاق کر رہے ہو حضرت؟ کس کا جنازہ بتا دو۔ فرمایا میرا۔ حضرت آپ کو مذاق کی سوچی ہے، میں جنازہ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ والوں نے جواب دیا، جب تم کسی جنازے کو جاتے ہوئے دیکھو تو دل میں یہ خیال کر لینا کہ گویا کہ یہ میرا جنازہ ہے، آج میں اٹھانے والا ہوں، کل کو میں کندھوں پر اٹھایا ہوا ہوں گا۔ یہ سارے محبوبائیں، یہ ساری برادریاں، یہ سارے خاندان والے، یہ سارے یار و احباب، پہلے ہی ICU میں آدمی چلا گیا اور سب کو کمرے سے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، یہاں رہ جاؤ یہاں۔ وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کیا ذخیرہ لایا میں۔ 5 سال کا تھا، اسکول میں بھیج دیا، 7 سال، 18، 20، 25 سال، 30 سال کالج میں جاتا رہا، یونیورسٹی میں جاتا رہا، بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، 2-3 سال کمانے کے بعد شادی کر دی خوب دھوم دھام سے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے یہاں سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اب شادی کرنے کے بعد زندگی گزر رہی ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے، پائلٹ ہے، انجینئر ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، خوب دولت کما رہا ہے، اور بیوی بھی صبح 8 بجے اٹھ کے جاب پر چلی جاتی ہے، وہ بھی جاب پر جاتی ہے، کماتی ہے، یہ بھی کماتا ہے۔ 30 سال ایسے ہی گزرے، خوب دولت جمع کی، اولاد ہوئی، ان کی بھی شادی کرائی، ان کو بھی بڑی بڑی ڈگریاں دلائی۔ میرے بھائیوں، مختصر چونکہ میں تھکا ہوا بھی ہوں، وقت بھی تیزی سے جا رہا ہے، نقشہ کھینچتا ہوں کہ جنہوں نے صرف اپنی زندگی دنیا دنیا دنیا، ڈگری ڈگری، پیسہ دولت مال، نہ دین سیکھا، نہ قرآن پڑھنا آتا، نہ نماز سیکھی، نہ طہارت سیکھی، نہ علماء کے پاس گیا، نہ مکتب میں گیا، نہ مدرسے میں گیا، اسے پتہ ہی نہیں دینی تعلیم کیا ہے، حلال حرام جائز ناجائز کیا ہے۔ اب جب اس کی 60-65 سال کی عمر ہوئی تو 2 بنگلے ہیں، 4 دکانیں ہیں، 1 فیکٹری ہے، جی 4 بیٹے ہیں، 1 ڈاکٹر ہے، 1 انجینئر ہے، 2 پوتے ہیں، وہ فلاں جگہ بزنس مین ہے، 3 یہ ہیں۔ 65-70 سال کی عمر میں جہاں بیٹھتی ہے ماں اور ابا بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اتنا یہاں یہ ہے، اتنا یہاں یہ ہے، اور بڑی مزے کی زندگی ہے۔ جب عمر ہوئی 70 سال، ملک الموت آ پہنچے۔ چلیے جناب، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ آج کل تو ایمرجنسی ویزے اتنے آ رہے ہیں، اتنے آ رہے ہیں۔ ایمرجنسی ویزے جانتے ہو کہ اچانک سے دنیا سے چلا، اچھا خاصا کھاتا پیتا جوان، نقل و حرکت کرتا، رات کو سویا، صبح کو گئے دروازہ کھولنے تو دروازہ کھلتا نہیں، دنیا سے جا چکا۔ جی بہرحال جب یہ 60-65-70 سال کی عمر میں ہوا، بیمار ہو کے ICU میں لیٹا ہوا ہے، اب ملک الموت آ رہے ہیں، چلیے کہاں؟ جی تمہیں چلنا ہے۔ اب پوری زندگی کی کتاب کھلی اس کے سامنے آ رہی ہے، ہائے میرے اللہ، میں نے یہ 60-50 سال کہاں گزارے؟ نہ میں نے قرآن پڑھا، نہ ذکر کیا، نہ تلاوت کی، نہ نمازیں پڑھی، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ
نہ میں نے صدقات نکالے، میں تو خالی مال دولت کے خزانے زمین کے اوپر رکھ لیے، آج یہاں کمرے میں اکیلا لیٹا ہوں، سارے باہر ہیں، اولاد باہر ہے، بیوی باہر ہے، بچے باہر ہے، دوست یار سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اب جانے کا وقت آ رہا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ قبر کی طرف۔ کتنے دنوں کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ واپسی کب ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا حال ہوگا میرا؟ جیسے ہوں گے تیرے اعمال ویسا ہوگا تیرا حال۔ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ میرے شیخ نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، ہمیشہ کے لیے، بدن کانپ جاتا ہے سچی میں جب غور کرتے ہیں کہ ایسی بے وفا دنیا اور ہم کیسے مگن ہیں اس میں، کیسے مگن ہیں۔ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور نہ معلوم کب چلتے بن جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کیا لگانا۔ ہم نے لگا رکھا، ہم نے دل لگا رکھا ہے۔ حضرت والا کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں لوگ بستے ہیں بس نہیں پاتے، یعنی یہاں کے رہنا چاہتے ہیں بیچارے۔ لوگ بستے ہیں بس نہیں پاتے، کیسے اجڑے نگر میں رہتے ہیں۔ اجڑا نگر، بیچارے نے 50-60 سال میں کما کے جب شاندار بنگلے بنائے، مکان بنائے، جانے کا وقت آ گیا، جانے کا وقت آ گیا، چل دیا، چلتا بنایا وہاں سے۔ میرے بھائی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ اگر دل لگانے کی جگہ ہوتی، ہم بہنوں کے، اگر ہم دل لگائے ہوئے ہیں، اگر دل نہ لگاتے تو بہنوں کی میراث کیوں دبا لی، لوگوں کے پیسے کیوں مار لیے، پڑوسی کی زمین پہ قبضہ کیوں کر لیا، پلاٹ لے کے دینے کا نام کیوں نہیں لے رہا ہے؟ میرے پیارے بچ کے نہیں جاؤ گے، وہ بات رہ گئی۔ اللہ کے ہاں جب عدل و انصاف کی وہ قائم ہوگی نا، اور اللہ کہیں گے تو میں کہہ رہا تھا، بہن کہے گی تمہیں فتویٰ بتایا تھا انہوں نے، تو حاجی صاحب کیا اس وقت میں اللہ سے اجازت مانگو گے، یا اللہ تعالیٰ 5 منٹ کے لیے مجھے کھالا پار بھیج دیجئے، اس کو ساری ہی دے دوں گا، وہ بھی نہیں رکھوں گا جو میرا حصہ ہے، ساری ہی دے دوں گا۔ ارے بھائی اس وقت تو کافر بھی کہیں گے، کافر جب جہنم کی آگ میں جلیں گے یہ کہیں گے یا اللہ نکال کے تو دیکھ لیں، آپ دیکھیے ہم کیا کر کے آتے ہیں اس مرتبہ۔ اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ اللہ اللہ اللہ، یا اللہ یا اللہ۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائیں گے ہم نے تمہیں وہ زندگی دی تھی جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اس نے ساری باتیں کھول کھول کے بتائی تھی، لیکن تم نے سنی نہیں تھی۔ فذوقوا فبال الظالمین من نصیر۔ اب تو عذاب چکھتے رہو، یہاں ظالموں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ بہرحال اب حاجی صاحب کے اعمال دیے جا رہے ہیں بہن کو، بہت سارے حج بھی گئے، عمرے بھی گئے، نمازیں بھی گئی۔ پیچھے ایک کھڑا ہے، میرا پلاٹ اس نے دبایا تھا، پیچھے ایک کھڑا ہے مجھے گالیاں دی تھی، پیچھے ایک کھڑا ہے میرے اوپر تہمت لگائی تھی۔ فرشتے سب کو دے رہے ہیں، دے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ جب ختم ہو جائے گا تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ جتنا تھا اس کے پاس سارا ختم۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گے، خلاصہ پیش کرتا ہوں، یہ تو عدل و انصاف کی جگہ ہے، اس لیے بدلہ تو ہر حال میں دیا جائے گا۔ ایسا کرو، یہ جو 3-4 باقی بچ گئے جن کے ابھی ادا نہیں ہو سکے، یہ ہے جس کی پٹائی کی تھی، جس کا یہ کیا تھا، ان کے گناہوں کے گٹھڑ اٹھاؤ اور اس حاجی صاحب کے اوپر رکھو اور اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، طاقت کے نشے میں ہے، میری حکومت، میرا پاور، میرا خاندان، میری پارٹی۔ کیا پارٹی، کیا خاندان؟
یہ سارا جو نظر آ رہا ہے میرے پیارے، یہ سارا مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی کا ڈھیر۔ بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ جن کی طاقت اور دبدبوں ہے اور رعب اور ایک شان تھی جن کی، آج کوئی نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے آئے یہاں، اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، سب کو جانا ہے۔ ہاں تو ایک بھانجا ماموں کے پاس 50,000 لے کے پہنچا۔ میرا بیان سنا اس نے، جب میں نے اسے اس طرح سمجھایا تو میرے پاس آیا، حضرت میرے ماموں کے قرض تھے، بہت دنوں سے مانگتے تھے، میں تو ٹال مٹول کرتا تھا، نہیں ہے، بس آج تو میں نے ٹھان لی جلدی سے قرض ادا کروں۔ لے کے 50,000 گیا۔ ماموں نے کہا تو 50,000 تو ایک طرف رکھ دے، ابھی مجھے اس بات کا جواب دے، تیرے پیچھے اتنے دنوں سے پڑا ہوا ہوں میں اور تو دینے کا نام نہیں لے رہا تھا، کیا ہوا جو آج تو 50,000 لایا ایک ساتھ نکال کے؟ کہنے لگا جی میں اس لائن سے، وہ جو لائن لگے گی، میں تو بہت ڈر گیا ہوں۔ جب بات یہ ٹھہری کہ بھائی دینا ہی ہے، یہاں دینا وہاں دینا، اور وہاں پیسے کرنسی، یہ پیسے نہیں چلیں گے، وہاں اعمال جائیں گے، اور اعمال جب سارے دے دیے جائیں گے میرے بھائیوں، کیا رہ جائے گا آدمی کے پاس بھی جنت میں لے جانے کے لیے؟ ہائے ہائے! اس لیے دنیا میں حقوق العباد، خاص طور سے حقوق العباد، خاص طور سے حقوق العباد، کسی کو گالی دی، برا بھلا کہا، مار پٹائی کر لی، پیسہ ہے، روپیہ ہے، بالکل کسی کا نہیں رکھنا چاہیے ہر حال میں۔ آج زمانہ ایسا چل رہا ہے، اس وقت میں حالات ایسے چل رہے ہیں، لمحوں کا بھروسہ نہیں۔ جب سے میں آیا ہوں سب سے زیادہ موتیں میں نے ایک مہینے میں اس سے سنی، ہارٹ اٹیک، ہارٹ اٹیک، ہارٹ اٹیک، ہارٹ اٹیک۔ اچھا خاصا جوان بیٹھا ہوا چپ چاپ چلتا بنا۔ جی میں آیا، میرے آنے سے پہلے جماعت کا ایک ساتھی صبح کو مشورے میں شریک ہوا، اشراق بھی پڑھی، اس کے بعد اپنے گھر جا کے آرام سے چائے وائے بنائی اور سینڈوچ بنایا، اور چائے سینڈوچ بنا کے بیٹھ گیا اپنا کھانے کے لیے۔ بیچارے نے آدھا سینڈوچ کھایا اور آدھی چائے پی اور وہیں کا وہیں۔ ہمیں جب فون آیا تو میں کہہ رہا ہوں بھائی کیا بات کر رہے ہو، کہاں انتقال؟ رات تو اس نے اعلان کیا اس کا کہ جماعت وہ گشت ہوگا، رات اعلان کیا، صبح مشورے میں بیٹھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جی بس اچانک سے ایسے ہو گیا۔ کہے پر بھروسہ کر رہے ہیں ہم، کہے میں مگن ہیں ہم، کن گندی چیزوں میں راتوں کو گزار رہے ہیں، سمجھ بیٹھے ہیں اکیلا ہوں مزہ لے لوں اور جو چیز جی چاہے۔ بھائی میرے بھائی کہاں اکیلے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے میرے بندے مجھے سارا پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، اور جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا نظر بد کا علاج، میں نے کہا بہت آسان ہے پیارے، جب نظر ادھر ادھر اٹھے فوراً دل میں یہ خیال لیا ٹھیک اسی وقت میں میرا اللہ جی میری نظروں پر نظر کیے ہوئے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہاں دیکھ رہے ہو؟ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ اسے سارا پتہ ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیو دنیا سے ایک دن جانا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ انسان جس نے تیاری نہیں کی، میں اس کا حال بتا رہا تھا، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں گیا، ادھر ادھر گیا، دنیا کمائی، بڑا بزنس مین بنا، اب جب وہ ICU میں لیٹا ہے، بیچارے کے سامنے پوری زندگی کی کتاب کھلی ہوئی ہے، آج میں کہاں جا رہا ہوں، ہائے میری زندگی میں نے کیا کیا۔ بہت علماء کے بیانات سنے، کاش میں اپنے کو بدل لیتا اور اپنے اندر تبدیلی لے آتا، کیوں میں نے نہ سنی۔ چلنے کا وقت آ گیا، جنازہ رکھا ہے، اب میدان میں رکھا ہے جنازہ، امام صاحب جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے، صف لگ گئی، مقتدی نماز کے لیے کھڑے ہیں، دو بیٹے سر پہ وہ چھوٹا رومال باندھے، پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے، او وہاں کھڑے ہیں دو بیٹے، ایک وہ ادھر کھڑا ہے، ایک وہ ادھر کھڑا ہے۔ اماں کا جنازہ ہے، ابا کا، اندر سے ایک آواز آتی ہے، یہ آواز میرا مطلب یہ نہیں ہوتا آ رہی، یعنی زبان حال سے، اور حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرامت کے طور پہ کبھی آواز آ بھی جاتی ہے، اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، وہ باپ و ماں زبان حال سے کہہ رہے ہیں اے میرے بچوں کم از کم میری جنازے کی نماز تو پڑھ لو، اتنا بھی میرے لیے نہیں کر سکتے تم؟
کہیں صف میں نظر نہیں آ رہے ہو، کیا ہوا، ہم سے اتنی دشمنی ہے تم کو؟ جواب آتا ہے زبان حال سے، سوری مائی ابا، سوری سوری، معاف معاف، سوری، وی کانٹ فلفل یور ڈیزائر ایٹ دا مومنٹ، اس وقت ہم آپ کی تمنا پوری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ نے ہم کو نہیں بتایا تھا کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ نے ہم کو نہیں سکھایا تھا طہارت کیسے ہے، نماز کیسے ہے، جائز کیسے، حلال کیسے، حرام کیسے، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ قصور ہمارا نہیں ابا، آپ کا ہے، ہم کیسے پڑھیں نماز، ہم کو آتی ہی نہیں۔ جنازہ رکھ دیا گیا قبر میں، سب گھر میں چلے گئے۔ جب گھر میں جا کے پہنچے، جی جیسے ہی گھر میں جا کے بیٹھے، بیوی بولی، تیری بھابھی کو کل میں نے دیکھا الماری میں وہ جو زمین پراپرٹی کے کاغذات ان میں گھسی ہوئی تھی، انتقال کے بعد رات، جلدی سے جا اس کا پتہ لگا لے، تو بالکل باولا، کچھ بھی نہیں تجھے پتا، یہ تو تیرے بھائی سارا لوٹ لیں گے، جا کے پتہ لگا تیرے ابا کی وہاں بھی پراپرٹی ہے، ہاں مجھے پتا ہے، میں نے دیکھے وہ کاغذات، اور رات یہ گھسی ہوئی تھی فلاں اس کے اندر۔ قبر سے دوبارہ ایک صدا آ رہی ہے، وہ بیچارہ باپ کہہ رہا ہے، میرے پیارے بچوں بچیوں، میرے نام پر میں نے تو اتنے کروڑ کی چھوڑی ہے، میرے نام پر اللہ کے لیے کوئی مسجد ہی بنوا دو، مدرسے میں 2-4 درسگاہیں جہاں قرآن پڑھیں بچے، ایسا کچھ کر دو، کچھ بیواؤں یتیموں کو، کچھ مدرسے کے بچوں کو علماء بنا دو تاکہ ہمیں ثواب پہنچتا رہے۔ پھر سے دوبارہ وہی جواب دیا جا رہا ہے، سوری سوری مائی مم، سوری مائی ڈیڈ، معاف کرنا، ہمارے بہت خرچے ہیں ابا، یہ تو زندگی کا دستور ہے، ایسے ہی چلتا ہے، یہ 3 بیٹی بیٹی ان کی شادیاں کرنی ہے، 2-3 بیٹے ہیں میرے کالج میں جا رہے ہیں، بڑی بڑی فیسیں بھرنی ہیں ابا، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ ہے اس دنیا کا نقشہ۔ اے اہل ایمان، اللہ کے رسول کو رسول اور اللہ کے نبی کو نبی ماننے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمیں بتا کے چلے گئے، عقل مند وہ ہے اس دنیا میں جو یہاں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیاریاں کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے منمانی کر رہا ہے، مزے لے رہا ہے اور آخرت کو بھول بیٹھا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے، کون ہے میں بتاتا ہوں۔ 5 سال کا بچہ ہوا، بیٹا آؤ مکتب میں پڑھو، یہ سیکھو پڑھنا۔ 5-6 سال کا بچہ ہے، ہاتھ میں قرآن ہے، ماں اٹھی صبح کو، ابا اٹھا، اور وہ جی قرآن لیے ہوئے پھول سا بچہ بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، گھر قرآن کے نور سے روشن ہو رہا ہے، قرآن کی مہک سے گھر معطر ہو رہا ہے، خوشبو پھیل رہی ہے، در و دیوار جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، جی اب یہ پڑھتا ہے آگے، ماں باپ اس کو پڑھا رہے ہیں، عالم بنایا، دیندار بنایا، سادی سمپل شادی کر دی نیک بچی سے، کبھی شکر کی زندگی، کبھی صبر کی، کبھی تھوڑا کھایا، کبھی اچھا کھایا، اچھا پہنا، کبھی ذرا ہلکا پہنا، چلتا رہا ایسے ہی۔ میرے بھائیوں، اس کی اولادیں ہوئی، اس کو بھی عالم بنایا، 60-70 سال کا ہوا، دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ICU میں لیٹا ہے اور اسے لگ رہے ہیں آثار کے جانے کا وقت ہے۔ زندگی کی پوری کتاب کھلی ہے، اور آج یہ اتنا خوش ہے کہ شاید کبھی ماضی میں ہوا ہو، اب یہ نظر ڈال رہا ہے، میں روزانہ تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگتا تھا، اتنی اولاد میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے پوتے ہیں، نواسے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، اور اتنے بیٹے ہیں، اتنے میرے شاگرد ہیں، اتنے میں نے پڑھایا، اتنا میں نے دین پھیلایا چاروں طرف، اب بالکل اطمینان کی حالت میں ہے۔ اے دنیا والو، تم ICU کے کمرے کے باہر ہو، میں نے اس دن کے لیے پہلے سے تیاری کی تھی، میں نے اس دن کے لیے پہلے سے تیاری کی تھی، مجھے پتا تھا کہ ایک دن تم سب مجھے چھوڑ دو گے، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں، میں پہلے خبردار تھا، اب یہ انتظار میں ہے کب میں اس دنیا کے جھمیلوں سے نکلوں۔ فرشتہ آیا، چلیے، اور فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ غم نہ کرنا جو چھوڑ رہے ہو تم، دیکھو دیکھو کیا ملے گا تمہیں، دیکھو۔ اب جو یہ نظروں سے دیکھتا ہے، میری خالہ ایسے ہی دیکھ کر کے گئی، دیکھ لیا کیا مل رہا ہے، کہا اٹھاؤ ان کو، دو کمرے چھوڑو ان کو، میں جا رہی ہوں، میں اپنا گھر دیکھ کے آئی ہوں۔ بہت قصے ہیں اس طرح کے، بہت قصے ہیں۔ حدیث جو میں نے آیت پڑھی تھی نا آپ کے سامنے، اس میں یہی ہے، فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں غمگین نہ ہونا، بیوی چھٹ رہی، پوتے نواسے چھٹ رہے ہیں، گھر چھٹ رہا ہے، دیکھ 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 آگے کیا ہے، دیکھ، اور ڈرنا بھی نہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ جنت کا باغ ہے وہ قبر، جنت کا باغ،
ایسی خوشبوئیں ہوگی اور ایسے مزے کی عالم. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد کا جو عالم ہے اتنا کشادہ ہے، اتنا وسیع ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو کہا جائے تو ایک بڑے کشادہ عالم میں جا رہا ہے، اسے یقین میں آئے گا کیا کروں گا میں اتنے بڑے میں. حضرت فرماتے ہیں ماں کے پیٹ سے جو نسبت اس عالم کو ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ عالم برزخ جو ہے وہ بہت کشادہ ہے. حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھو کہ الو کی طرح کسی انسان کو قبر کے گڈھے میں ڈالاتے ہیں، وہ پورا ایک عالم ہے، عالم برزخ، عالم ارواح میں روح جاتی ہے. جب اس کی روح نکال کے لے جائی گئی سارے ملنے جلنے والے آ گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہ جو پہلے اس کے استاذ تھے، اس کے شیخ تھے، مشائخ تھے، اللہ والے تھے جن سے اس نے دنیا میں تعلق رکھا تھا، سارے آئے، سب مل رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. فلاں کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے، یہ کیا حال ہے. جی اب سنو آگے کی بات میرے پیاروں بھائیوں مسلمانوں. جی اس کا جنازہ رکھ دیا گیا، بڑا بھائی آگے جنازے کی نماز پڑھانے بڑھا، باقی بھائی سب لائن میں لگے کھڑے ہیں. ادھر چھوٹے چھوٹے پوتے نواسے سارے کھڑے ہیں، دل کی گہرائیوں سے دعا ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ماں بھی کہہ رہی ہے، ابا بھی جو لیٹا ہے کہہ رہا ہے میں تو خدا کی قسم کامیاب ہو گیا، میری بہار آ گئی، مزے آ گئے. دنیا کی تھوڑی سی اونچ نیچ تو میں نے سہی، بہت دولتیں جمع نہ کی، لیکن آج جو بہار آئی ہے جنازہ قبر میں رکھ دیا گیا، سب چلے گئے. یہ سارے قبر کی چاروں طرف کھڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے پوتے کھڑے، نواسے کھڑے، بیٹے کھڑے، جی اور داماد کھڑے ہوئے ہیں، اور سب جو ہے مل کر کے ثواب پہنچا رہے، دعا مانگ رہے ہیں کہ اس وقت میں میت سے سوال جواب کرنا ہوتا ہے تو اس لیے دعا مانگے چلے جا رہے ہیں. اور روزانہ سورہ یاسین شریف کا ثواب، سورہ اخلاص کا ثواب، قرآن پر قرآن ختم کر رہے ہیں، ثواب پہنچا رہے ہیں. شاگرد الگ پہنچا رہے ہیں، جو لوگ دنیا میں ہدایت پائے تھے وہ الگ، اور یہ پورا ذخیرہ اب روزانہ اس اماں ابا کے پاس ڈھیر کا ڈھیر ثواب جاتا ہے. یہ کھالا پار کے جو اس کے رشتہ دار دوست ہیں سب کو بیٹھا ہوا تقسیم کرتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لے لو، میرے بیٹے نے بھیجا، آ جا تو بھی آ جا لے لے، یہ دیکھ میرے پوتے نے بھیجا، ابھی آ جا تو بھی لے لے، یہ میری پوتی نے بھیجا، یہ نواسی نے بھیجا، جنت کی بہاریں ہیں. یہ سب کچھ حدیثوں میں آیا، سب کچھ حدیثوں میں. جو اب بتاؤ میرے پیاروں بھائیوں سمجھدار عقل مند کون ہے؟ وہ ہے کہ وہ ہے اب جو زندگی شروع ہوگی. یا اللہ یا اللہ، سوچتا ہوں تو سچ بتا رہا ہوں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی 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 اس مختصر سی زندگی کو صحیح گزارنے پر آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے، اور اس مختصر سی زندگی کو خراب گزارنے پر آخرت کی زندگی کی ناکامی ہے. میرے بھائی کتنا بڑا سمجھدار ہے وہ، 50-60 سال کی زندگی صحیح گزار کر ہمیشہ ہمیشہ کی کیا لے گیا؟ جنت اور بہاریں اور مزے لے گیا. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، دین پر چلنا نصیب فرمائیں. میرے بھائیوں جتنا بیان میں نے کیا، تقریریں تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن گھر میں جا کے سوچنا چاہیے. تنہائی میں بیٹھ کے کبھی کبھی سوچا کرو، اللہ کے حکموں کو توڑنا کتنا غلط. آخرت اگر بگڑ گئی ہماری، جب سارے جنتی، بس یہ حدیث نقل کروں اور آخر دعوانا کرتا ہوں، جب سارے جنتی جنت میں اور سارے جہنمی جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، ٹائم کیا ہوا؟ جب سارے جنتی جنت میں اور سارے جہنمی جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، اوفو، سن کر کے بھائی بڑا احساس ہوتا ہے. میں جب یہ حدیث شریف ترمذی میں پڑھا رہا تھا، پڑھا نہیں سکا تھا، کتاب بند کر کے اٹھ کے ہی چلا گیا تھا، اس قدر طبیعت میں وہ ہو گئی تھی، یعنی رونا دھونا اتنا زیادہ طبیعت میں ہوا کہ برداشت نہیں ہوا. جی تو بیچ میں جنتیوں کے اور جہنمیوں کے دیوار قائم کی جائے گی، اس دیوار پر ایک مینڈھے کو لایا جائے گا. اللہ جنتیوں کو آواز دیں گے، وہ گردن یوں اوپر کو کر کے دیکھیں گے، جہنمیوں کو آواز دیں گے، وہ بھی گردن اوپر کر کے دیکھیں گے. وہ یہ سوچیں گے شاید کوئی بات بن رہی ہو، کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہو. دنیا کی جیل ویل میں کوئی ہوتا ہے 10 سال، چلو 15 سال، چلو 20 سال، ایک نہ ایک دن تو ہونا تو ہے ختم. وہاں اللہ اکبر، اللہ عز و جل فرمائیں گے جنتیوں جانتے ہو تم کہ یہ کیا ہے، اور یہ جہنمیوں جانتے ہو تم کہ یہ کیا ہے. جہنمی کہیں گے یا اللہ جانتے ہیں یہ موت ہے، جنتی کہیں گے یا اللہ جانتے ہیں کہ یہ موت ہے.
اللہ عز و جل ارشاد فرمائیں گے اس میڑے کو ذبح کر دیا جائے گا اور ارشاد ہوگا آج ہم نے موت کو موت دے دی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا، کوئی اس کی انتہا نہیں، اور جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ 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 مزوں میں رہے گا، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، آپ کے میرے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میں موت آ سکتی تو جہنمیوں کو اتنا صدمہ و غم ہوگا کہ وہ اس کی وجہ سے مر جاتے، اور اگر اس وقت میں موت آتی تو جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اس خوشی کی وجہ سے انہیں موت آ جاتی۔ اوفو، سوچنا میرے بھائیوں، جا کے سوچنا، غور کرنا، کہنے کے لیے ہم چند دن کی واہ کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ واللہ میں سوچ کے کانپ گیا، کیوں؟ کیا سوچا میں نے؟ اپنے کو سوچا اور اپنے پیارے بچوں کو سوچا، اپنی بچیوں کو سوچا۔ خدا نہ خواستہ اگر میں نے ان کو دین نہ سکھایا نہ پڑھایا اور ان کے عقیدے بگڑ گئے اور دوسری راہ لے لی دنیا کے 4 دن کے مزوں کے بعد، وہ دن ہوگا الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ میرے بھائی لفظ چھوٹا سا ہے ہمیشہ لیکن انسان سوچے کتنا نازک معاملہ ہے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے بلا استحقاق ہم سب کو جنتیوں میں شامل فرمائے۔ اللہ عز و جل محض اپنے فضل و کرم سے بلا استحقاق ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ جہنم میں داخلے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے، جنتیوں میں ہمارا اپنے رحمت سے شمول فرمائے اور شامل فرمائے اور جنت الفردوس میں سب کو جگہ دے۔ بس یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، ذرا سا پانی پی لیں۔ کتنے پرچے ہوں گے؟ اس سفر میں میں جب جاتا ہوں تو علم کے بارے میں خاص بات کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، کسی بھی طرح تھوڑی دو، ڈگریاں بھی دلواؤ، پڑھاؤ، لیکن دین ضرور سکھاؤ۔ آج کل ارتداد بہت پھیل رہا ہے، مرتد ہونا، بچیاں بھاگ رہی ہیں ادھر اور بچے بھاگ رہے ہیں ادھر، اس سے عشق ہو گیا چلے گئے، اس سے ہو گیا چلے گئے، دین چھوڑ دیا۔ تاکہ کم از کم اپنے بچوں کو مذہب کا پتہ رہے، ایمان اسلام کا پتہ رہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا دین کی ضروری تعلیم دیے بغیر مسلمان نسل کا آج کا جو چل رہا ہے حال، نہ مسلمان باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس موضوع پر، اس عنوان پر میں نے 3 پرچے چھوٹے رسالے مرتب کیے۔ اس کا نام ہے مسلمانوں کے نام احقر کا ایک درد مندانہ پیغام۔ یہ اردو میں ہے، ہندی میں ہے، لیکن ہندی والا ختم ہو چکا، ہم کل لے کے آئے کافی، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ساری جگہوں میں اردو والا ہمارے پاس باقی ہے، تو تقسیم کرتے ہیں ہم ایسے ہی مفت میں۔ اور ایک دوسرا ہے علماء امت مصلحین امت مبلغین امت واعظین امت کے نام ایک درد بھرا پیغام۔ اے علماء، آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے۔ ایک تیسرا ہے امت کا وہ طبقہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ کہلاتا ہے، ماسٹرز ہیں، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، ایڈوکیٹ ہے، یہ ہے انجینئر، ان کے نام ایک درد بھرا پیغام۔ یہ 3 پیغام ہیں۔ تو یہاں تو وہ عوام کا ہے جو عوام کے لیے ہے، تو یہ موجود ہے ہمارے پاس، اردو کا باقی ہے۔ تو بہت سے تو مجمع میں ایسے ہوں گے جنہوں نے شاید کل میں اور رات میں اور صبح میں کسی وقت میں لے لیا ہو، وہ ان کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نہ لیا ہو تو ہم ایسا کر لیں گے، مسافہ کریں گے تو بہت دیر ہوگی، باہر ہی کھڑے ہو کے دے دیں گے۔ مسافہ کریں گے تو دیر ہوگی، 2 ایک ساتھی باہر چلے جائیں اور وہیں دروازے پر دے دیں جتنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دعا کر لیتے ہیں، اور دعا کے بعد بھائی مسافہ نہ کا وقت نہیں، اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ میں کافی تھکا ہوں، صبح سے تقریباً 3 مرتبہ اس طرح باتیں کرنے کا موقع آیا، اور جلدی بھی ہے، کہیں آگے جانا بھی ہے،
تو اس لیے انشاءاللہ سلام کر لوں گا، اور سلام کے بعد اگر آپ جواب دیں اور نیت یہ ہو کہ بھائی ہم وقت ہوتا ہے مصافحہ کرتے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور باہر گیٹ پر 2 ساتھی کھڑے ہو جائیں گے، یہ تقسیم کرتے رہیں گے، آپ میں سے جو ہے ان کو لیتے رہیں۔ الحمدللہ ہم نے بہت چھپا رکھے ہیں، لیکن دیوبند میں جہاں میں رہتا ہوں مانکی کے پاس مدرسہ، وہاں پر ہے یہ، یہاں ختم ہو گئے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو آپ آ جاؤ، 100 چاہیے، 50 چاہیے، 200 چاہیے، ہم آپ کو دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لے کے گھر میں بیٹھ نہ جائیں، اس کو تقسیم کریں، لوگوں کو دیں تاکہ پڑھیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مقصد حاصل ہو کہ بھئی اس کو پڑھیں، لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا کریم یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ الہ العالمین مولا کریم یا اللہ ہم سب آپ کے بندے ہیں، کمزور ہیں الہ العالمین، کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہم نااہل ہیں، نالائق ہیں، الہ العالمین ہمیں آپ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ زندگی آپ نے دی ہے، دین ایمان سب آپ کی بڑی عظیم نعمتیں ہیں، آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنے پاک ہونے کا اور ہم نے اپنے بہت اللہ والے اور بہت نیک صالح ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ اے اللہ ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اپنی رحمت سے آپ معاف فرما دینا۔ یا اللہ ہم جیسوں کا کام معاف کیے بغیر نہیں چل سکے گا، اے اللہ خصوصی کرم کا معاملہ فرما یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آج امت کے جو احوال ہیں، دن بدن برائیوں کی طرف، دن بدن نئی برائیاں یا اللہ وجود میں آتی جا رہی ہے، میرے مولا کریم یا اللہ تمام پوری امت کی حفاظت فرمائیے، اور امت کے علماء اور مصلحین و مبلغین کو یا اللہ دین کے پھیلانے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی تمام صلاحیتیں، مالی صلاحیت، ذہنی، علمی، عملی، دماغی، ساری صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین یا اللہ اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، یا اللہ ہم سب کی موت ایمان کامل پر مقدر فرمائیے۔ جب دنیا سے جانا ہو یا اللہ ہر ایک کو ایک تنگ و تاریک قبر کے گڈھے سے گزرنا ہے، الہ العالمین جب ہمیں وہاں رکھ دیا جائے آپ ہماری خصوصی مدد فرمائیے۔ یا اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، الہ العالمین ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما، یا اللہ اپنی پسندیدہ موت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا یہ چلنا پھرنا، بیان کرنا، یا اللہ کرنا سننا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی ہے یا اللہ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین یہ زندگی بہت مختصر ہے، نہ معلوم کب ہم کو یہ دنیا چھوڑنی پڑ جائے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، نہ ہمارے آبا و اجداد رہے، نہ ہم رہیں گے۔ اے اللہ یہاں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں دین ہو، ہماری نسلوں اور اولادوں کی زندگیوں میں دین ہو، یا اللہ غیب سے اس کا سامان فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اور ہماری تمام نئی نسل کے دین کی، ایمان کی، آبرو عزت کی حفاظت فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے آپ کی نظروں سے اتنے گر گئے کہ جہاں جس نے چاہا ہم کو کاٹ ڈالا، مار ڈالا، ٹکڑے کر دیے۔ یا اللہ غیروں نے بھی کہہ دیا کہاں ہے تمہارا اللہ۔ الہ العالمین میرے مولا کریم یا اللہ ہم کیسے ہی گئے گزرے ہوں، لیکن جس کی ہم امت ہیں اس سے آپ کو بڑا پیار ہے۔ اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما لیجئے۔ یا اللہ جو ظالم جہاں ظلم اٹھا رہے ہیں ان کی ظلم سے حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دیجئے، اور ہدایت نہیں ہے اے اللہ چن کر تباہ و برباد کر دیجئے۔ یا اللہ اس ملک میں خوف کا عالم ہے، بدامنی کا عالم ہے، بے اطمینانی کی عجیب کیفیت ہے۔ یا اللہ یہ جو انتخابات آتے ہیں ان میں جو ملک و ملت کے لیے، ایمان اہل اسلام کے لیے یا اللہ جو بہتر ہو، خیر ہو، یا اللہ اس کو کامیاب فرما دیجئے، اس کو کامیاب فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اتحاد پیدا فرما دیجئے، اتفاق پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ بھائی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، گھروں میں لڑائی ہے، گھر کا چین سکون چھن گیا ہے، یہ سب آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔
اے اللہ خصوصی نظر کرم فرما دیجئے، اے اللہ خصوصی نظر کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو، ہماری اولاد و نسلوں میں سے کسی کو، ہمارے دوستوں میں سے کسی کو بھی اے اللہ جہنم میں داخل نہ فرمائیے، ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما لیجئے، الہ العالمین ریاکاریوں سے بچا لیجئے، یا اللہ بیکارگیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ جب قیامت کا میدان ہو ہمیں عرش کے نیچے سایہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ، اکابر کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ یا اللہ ہمارا حشر فرما، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم آپ سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے در سے دھتکاریے گا نہیں، یا اللہ اپنے در سے ہمیں دھکا دے کے نہ نکالیے، اے اللہ ہمیں کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، اے اللہ جتنے لوگ یہاں اتنی دیر آ کے بیٹھے ضرور ان کو آپ سے محبت ہے ورنہ یہ اتنا وقت نہ دیتے، اے اللہ ان سب کی اور ہم سبھی کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہو بڑی عجیب بیماریاں نکلی ہے یا اللہ سب کو شفا دے دیجئے، اے اللہ سیء الاسقام جو بدترین بیماریاں ہیں کینسر وغیرہ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ آپ دنیا میں بھی ہمیں خوشیاں دکھائیے اور آخرت میں بھی خوشیاں دکھائیے، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں آپ چین سکون عزت و راحت دے دیجئے اور عافیت کے ساتھ عزت و راحت کے ساتھ دنیا سے ہمیں اٹھا کر اپنے پاس بلا لیجئے اور وہاں کی بھی خوشیاں نعمتیں اور راحتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ دین پر چلنا آسان کر دیجئے، یا اللہ امت میں جو منکرات اور برائیاں پھیل رہی ہے الہ العالمین یا اللہ ان کی قباحت و شناعت و برائی امت کے دلوں میں ڈال دیجئے، یا اللہ ہم کو ذریعے کے طور پر استعمال فرما لیجئے، یا اللہ ہم نے جو اس وقت میں دعائیں مانگی اور زندگی بھر میں کبھی بھی آپ سے جس وقت میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہو میرے مولا کریم وہ تمام ہم سب کے حق میں قبول فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے 23 سالہ دور نبوت میں جتنی دعائیں مانگی ہے ہم بھی ان سب دعاؤں کے محتاج ہیں، یا اللہ وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے، ہمارے والدین، بیوی بچے، بھائی بہن، دوست و احباب، رشتہ دار و متعلقین اور پوری امت مسلمہ کا ہر مسلمان فرد جنات یا انسان یا اللہ سب کے حق میں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔